مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما۔ ہمارا آج کا ٹاپک غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک یہ تمام تر غزوات سے علیحدہ ہے۔ ویسے تو ہر ایک غزوہ باقی غزووں سے علیحدہ ہے، پر یہ ساروں سے علیحدہ ہے، اور یہ ایک ایسا غزوہ ہے جس میں لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ جیسے ہم نے پہلے غزوہ خندق میں پڑھا تھا کہ انتہا کی شدت اور تکلیف تھی، ایسے لگا کہ ابھی مارے گئے، لیکن تلوار زیادہ چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات تھی کہ جیسے غزوہ خندق میں اعصابی طور پہ جہاد تھا کہ ابھی ایک لمحے میں کچھ ہوا، اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ تھوڑا سا مال، تھوڑی سی جان، گرمی کی شدت کے سہنے کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ پر یہ تو آج ہمیں پتہ ہے نا کہ لڑائی نہیں ہوئی۔ ایسے افراد جن کو ابھی پتہ نہیں ہے، انہوں نے گرمی کی شدت بھی سہنی ہے، معاملات بھی ترتیب دینے ہیں، سہنا بھی ہے، اور یہ سوچ کر جانا ہے کہ ابھی لڑائی بھی ہوگی۔ ان کے لیے تو بات کی وہ ترتیب بنی تھی، ان کے اوپر رب تعالیٰ نے بہترین قسم کا رعب جھاڑ دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے بھی علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ تبوک ایک جگہ کا نام ہے، اس وجہ سے اسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اور کفار منافقین خصوصی طور پہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ ان کے اللہ رب العزت نے منافقانہ چالوں کو ننگا کیا ہے۔ اس کے اوپر قرآن پاک نے آیات بہترین قسم کی اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں واضح طور پہ بیانات فرمائے ہیں کہ دیکھو یہ یا رسول اللہ جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ لوگوں نے کام کیا نا، ایسے ایسے بندے منافق ہیں۔ بس یہ جملہ نہیں بولا رب تعالیٰ نے کہ منافق یہ لوگ ہیں، نام نہیں بولا، وگرنہ کاموں سے مکمل ان کو برہنہ اور ننگا کر دیا تھا۔ اب یہ منہ دکھاتے چھپاتے پھر رہے تھے کہ کس کس کو منہ دکھائیں اور کس کس کو نہیں، کیونکہ یہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازتیں مانگ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے نفیر عام کھلے عام فرما دیا تھا کہ تم نے نکلنا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں غزوہ تبوک جگہ کی نسبت کرتے ہوئے، اسی طرح یہ ایک لشکر ایسا تھا جو تنگی کا تھا، قحط سالی بھی تھی، تکلیف کا معاملہ بھی تھا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کی طرف اگر ہم اس کی نسبت کریں اس غزوہ کی تو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی کا لشکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، شدت کی تکلیف تھی، لیکن وہ افراد جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم جن کو رب تعالیٰ نے معراج کی سیر کرائی ہو، تو ان کے لیے ایسے معاملات سہنا کوئی معاملہ نہیں رکھتا اتنا بڑا۔ اور تیسرا، چونکہ منافقین اس میں بالکل برہنہ ننگے ہوئے ہیں اور ان کا منافقت کا معاملہ بالکل واضح قرآن نے کر دیا ہے، تو ان کے رسوا ہونے کی طرف اس غزوہ کو غزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں، یعنی رسوا کر دینے والا غزوہ۔ جگہ کی طرف نسبت غزوہ تبوک، مسلمانوں کے کاموں کی طرف نسبت جیش العسرہ، منافقین کے معاملے کی طرف نسبت تو غزوہ فاضحہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اس انداز سے نام، جس طرح ہم نے غزوہ خندق میں پڑھا ہے، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ حنین میں پڑھا ہے، جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے غزوہ حنین بھی ہے، قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے غزوہ حوازن بھی ہے۔ تو دونوں ترتیبیں چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اصل بات ہوتی ہے کسی چیز کا صحیح معنوں میں نام رکھنا، اور پورے واقعے میں سے کسی ایک چیز کو خاص کر کے اس کو بطور علامت قرار دے کر نام رکھ لینا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ جس طرح دیکھیں گے ابھی مکتوب کے لحاظ سے قرآن پاک 30 پارے، دوسری سورۃ البقرہ، گائے کو کہتے ہیں کاؤ، تو کیوں اس سورت کا سورۃ البقرہ نام رکھا گیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس سورت میں تھوڑا سا گائے والوں کا ذکر کیا ہے، تو مکمل سورت کا ہی ربط ہم نے نام سورۃ البقرہ رکھ لیا ہے۔ تو ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 9 ہجری ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا 6 میں صلح حدیبیہ، 7 میں خیبر، 8 میں فتح مکہ، تو اب یہ 9 ہے۔ یہ 9 ہجری ہے، اس میں غزوہ تبوک ہوتا ہے، اور 10 میں اللہ رب العزت کو جان دے دی ہے۔ کل کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر بس اللہ رب العزت کے پاس ہی جائیں گے۔ 13 سال نبوی زندگی تکلیف بھری، 10 سالہ ہجری زندگی تکلیف بھری، مسلمانوں میں کردار کو اجاگر کیا، للہیت کو پیدا کیا، اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آج ہے 9 ہجری، ماہ رجب جمعرات کا دن ہے۔ نصارہ نے، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے نا کہ غزوہ تبوک باقی غزووں سے ہٹ کے وہ کیسے اور کیوں، اب تک کی جنگیں ہم اگر دیکھیں تو عرب کے ساتھ ہیں۔ غزوہ بدر تو مکہ کے، وہ بھی عرب، مدینہ والے وہ بھی عرب، اگرچہ ایک عرب مسلمان دوسرے کفار۔ اسی طرح آگے بھی دیکھیں تو وہی ترتیب ہے، لیکن یہ جو غزوہ ہے یہ اجمیوں کے ساتھ ہے، یہ رومیوں کے ساتھ ہے، اور رومی پہلے بھی بدماش ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کا ایک ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو غلبت روم کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو یہ پیشن گوئی رسول اللہ کے زمانے میں ہے اور پوری عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی تھی۔ تو یہ بات ممکن ہے کہ قرآن پاک نے کچھ کہا ہو اور رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو، وہ عمر فاروق کے ہاتھوں سے ہونا تھا۔ گویا اللہ رب العزت نے جس فرد کی اعتماد پہ آیت قرآن کی زینت بنائی ہے نا،
اس آیت کو پورا کرنے والا بعد کا زمانہ تھا اور کرنے والا عمر فاروق ہے، ان کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل کا بھی ٹاپک رکھیں گے کہ ایسی پیشن گوئیاں جو قرآن نے کہیں اور بعد میں پوری ہوئیں، ایسی پیشن گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرے ذہن میں بہت ساری ہیں، تو انشاءاللہ بندہ ان کو اکٹھا کر لے، ایک موضوع قوم کے لیے ہدیہ بن سکتا ہے، خوبصورت ترتیب بن سکتی ہے۔ تو نصارہ ہے، نصرانی، انہوں نے رومیوں کو خط لکھا، شاہ روم اس کا بڑا تھا ہرقل، اس کو خط لکھا کہ دیکھو اس وقت مسلمان اور خصوصی طور پہ مدینہ والے بالکل قحط سالی میں تکلیف کی انتہا کو سہ رہے ہیں، ایک طرف ان کو ان کی بھوک نے مارا ہوا ہے، کیا تم مناسب سمجھتے ہو کہ ہم بھی چڑھ دوڑیں، تم بھی آؤ میں بھی لشکر بھیجتا ہوں، جیسے غزوہ خندق میں تم یہاں سے آؤ ہم وہاں سے آئیں گے، اکٹھا حملہ کریں گے، تو منہ کی کھائی تھی۔ بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ اپنا ماضی سے سبق سیکھے، جو ماضی سے سبق نہیں سیکھ سکتا نا وہ آنے والا استقبال اچھا کبھی بھی نہیں کر سکتا، اسے پتہ ہے دوبارہ وہ جب مسئلہ آئے گا نا دوبارہ اس سے کھڈے میں گرنا ہے، وہ نہیں سوچے گا بھئی یہیں سے میں گزرا تھا، یہاں پہ کھڈا تھا گرا تھا اب دوبارہ گر رہا ہوں۔ جب نہیں سیکھیں گے تو وہی ہوگا۔ تو کفار کی حالت دیکھ لیتے نا عرب کی، تو یہ والی معاملہ اور یہ والی ترتیب نہ ہوتی۔ تو یہاں پہ نصرانیوں نے خط لکھا ہے کہ اے شاہ روم، اس طرح ہے کہ ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں تو تم بھی اپنی قوم کو اکٹھا کرو، ہم بھی اپنی قوم کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہ بات مان لیا۔ تو ان کی یہاں پہ ترتیب چلتی رہی، راضی ہو گئے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف نکلنا ہے۔ اور یہاں سے ایک شام کے بندے تھے، نبتی کہلاتے تھے، تو وہ زیتون کا تیل خرید و فروخت کرنے کے لیے مدینے میں آتے تھے۔ تو یہ والی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مدینے میں آ پہنچی کہ وہ رومی ہیں، آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، جتھے کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو تلواروں کو لے کر آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بدماشی کرے گا تو تلوار کے بدلے میں تلوار ہے۔ یہ جو امن کے دائی ہیں نا، امن ایک حد تک خوبصورت لگتا ہے، کبھی تلوار بھی امن ہوتا ہے۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات کسی کو منہ پہ کھینچ کے تھپڑ مارنا بھی اخلاق ہے۔ بے مثلی ما اوقیبتم بھی قرآن پاک کی آیت ہے، جیسا کیا گیا نا تمہارے ساتھ اتنا کر سکتے ہو، یہ اخلاق ہے۔ لیکن یہ اس کا کم ترین درجہ ہے۔ دوسرا اوپر کا درجہ یہ ہے کہ تم معاف کر دو، اسے اخلاق کریمانہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا اس سے بڑھ کے درجہ یہ ہے کہ نہ مارو، معاف بھی کرو، الٹا اچھائی بھی کرو، اسے اخلاق عظیمانہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک 29 پارہ سورۃ القلم، سورۃ نون، اس میں رب تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا نا، انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر جی آپ حسن اخلاق کے تیسرے درجے عظیمانہ مرتبے پر ہیں۔ آپ بدلہ بھی نہیں لیتے، معاف بھی کرتے ہیں اور بدلے میں اچھائی بھی کرتے ہیں۔ دیکھو نا مکہ کا حال، ایک بار کا حکم تھا کہ تلوار چلے، ندیاں بہتی کعبے میں خون کی، لیکن کیا عجیب فتح ہے، ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار بھی ہے، دوسری طرف تلوار نہیں چلنے دی، زور پہ فتح کیا تھا۔ لیکن ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے یا اصلہ آپ تو اچھائی کریں گے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے برائی کی تھی۔ تو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، نہ صرف معاف کیا ہے، بلکہ الٹا اسلام کے اندر بھی ان کو قبول کیا ہے۔ تو آخرت تک کی بڑی کامیابی، میں کہوں کہ با اختیار ہو کے اچھا ہونا دراصل اصل میں اچھا ہونا ہے۔ کوئی بندہ مجبوری میں اچھا ہونا تو دل کا کچھ اور ہوتا ہے، زبان کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چلاتے، رب نے کون سا روک رکھا ہے؟ اور یہ تو موقع تھا، حرم میں جنگ منع ہے، شکار کرنا منع ہے آج بھی، لیکن اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اللہ رب العزت نے یہ حکم میرے لیے اٹھا لیا ہے، کرو جو کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی پیغمبرانہ وفا دیکھو ایسے بندوں کے ساتھ، واہ یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہم سے الگ ہیں۔ اچھا، شاہ روم نے جو قوم کو جمع کیا ہے نا، 1 سال کے مکمل پہلے سے ان کو پیشگی تنخواہ دے دی ہے کہ ڈھیلے نہ پڑنا، تمہارے مال کا حساب ہے تو ہم تمہارے ساتھ ترتیب چلائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دیکھیں مدینے میں آج وسلم نے جب کبھی بھی جہاد کے لیے قوم کو روانہ کیا نا تو ابتدا میں جگہ نہیں بتائی، تعین نہیں کیا، وقت نہیں بتایا کہ کب نکلیں گے، اچانک ان کو بتا دیا پھر اس کے بعد وہ نکل پڑے۔ لیکن یہ ایک ایسا تنگی کا لشکر، ایک ایسا تکلیف دہ معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان کر لیا تھا کہ ہم رومیوں کی طرف جا رہے ہیں اور ادھر جا کے ہم نے جہاد کرنا ہے، فلیازہ جس نے جیسی تیاری کر رکھنی ہے تو وہ کر رکھے۔ جیسے اگر میں آپ کو اشارہ دوں تو فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ تم سامان تیار کر لو، بتانا کسی کو نہیں، جانا مکہ ہے۔ تو ابوبکر صدیق آئے تھے نا، عائشہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی تیاری کر رکھی۔ اچھا کہاں کی؟ کا پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے مجھے۔ دیکھو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا بھی یہ معاملہ، رازدار رسول اللہ تو پھر ایسے ہونا، جیسے حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے ہیں جیسے کہ بتاتے ہیں 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے، بہت سارے ایسے بچے ہونے کی وجہ سے کام اوپر نیچے ہو جاتے تھے، تو کبھی مارا نہیں ہے، غصہ نہیں کیا،
اچھا یہ جملہ بھی نہیں فرمایا بیٹا ایسا کرنا تھا کیا کیوں نہیں ہے، اور ایسا چھوڑنا تھا کیا کیوں ہے؟ اس سے بڑھ کے آج وسلم سے معلم میں نے بہتر دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور رازدارانہ انداز تربیت کا یہ تھا کہ انس دیر سے گھر پہنچتے ہیں، ماں نے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ امی جان وہ رسول اللہ کا کام تھا نا، چونکہ خادم ہوں تو کام گیا تھا۔ اچھا بچے یہ بتاؤ کون سا کام؟ کہا یہ کیوں بتاؤں، یہ تو رسول اللہ کا راز ہے۔ کام عام سا تھا، بتانے پہ مسئلہ نہیں تھا، نہ رسول اللہ سے پابندی تھی۔ یہ ہے تربیت کا عالم۔ اب اس کے بارے میں کوئی کہے کہ بدل گئے تھے، کیسے بدلے تھے یار؟ قرآن جن کے دلوں میں اتر چکا ہو، آنکھوں نے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ رکھا ہو، جن پہ قرآن پاک کی آیتیں یہ یہاں پہ اچھا کام اور اوپر سے تعریف آیت بن کے اترے، تو بدل کیسے سکتے ہیں؟ ان کے اوپر تو قرآن پاک نے بتا دیا کہ ہم نے ایمان کا مہر لگا دیا، اور مہر کی ترتیب کیسے ہوتی ہے؟ نہ باہر کی چیز اضافی داخل کی جا سکتی ہے کفر، نہ اندر کا یعنی ایمان باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ختم نبوت کے معاملے پہ وخاتم النبیین کی ترتیب یہی تو چلاتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے یہاں پہ معنی مہر بھی لینا تو مہر آخر میں ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام باقی نبیوں کی مہر ہے یعنی آخر میں ہے، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تمام تر منافق اکٹھے، کیونکہ ان کا مزاج تھا کہ اچھائی میں ساتھ ہیں برائی میں نہیں۔ اچھائی میں کہتے ہیں چونکہ ہم بھی ساتھ ہیں تو ہمیں بھی حصہ دو، اور برائی میں کہتے ہیں دیکھو بے وقوفی کرو، ہم بھی ہٹ رہے ہیں تم بھی ہٹ جاؤ۔ ان کا یہ ایک خبیثانہ مزاج تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ عام نفیر عام ہے، نکلنا ہے، سنو یہ قرآنی فتویٰ ہے، اور قرآن نے ایسے بندے کو ڈکلیئر قرار دے دیا ہے جو نہیں جائے گا منافق ہوگا۔ اس کے باوجود وہ منافق آ رہے ہیں، یا اصل میں نا یہ مسئلہ ہے تو آپ ہمیں اجازت دے دیں اگر ہم رہ جائیں تو ہماری آیت کی ترتیب ہٹ کے ہو جائے، تو یا اگر میں بھی کیونکہ میرے گھر ہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو ایک ہی ان کا میں رکھوالا ہوں، تو اگر آپ مجھے بھی، یا میرے بچے ہیں، یا میرا مال ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور یہی ترتیب میں نے انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ چونکہ میں پس منظر آپ کے ذہن میں بنا رہا ہوں، بن جائے گا نا پھر قرآن سے سنیں گے۔ رب تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بارے میں فرمایا کیا ہے، صحابہ کے بارے میں، منافقین کے بارے میں بھی، ان کی جڑ تک کو کھول کے رکھ دیا، حتیٰ کہ یہ واضح ہو چکے تھے۔ جس طرح دن میں سورج، اب کوئی نہ دیکھے تو خود اندھا ہوگا، الگ بات ہے، تو اسی طرح ان کے بارے میں اب کوئی چلتے پھرتے تھے نا، یہ گویا صحابہ دیکھ لیتے تھے یہی منافق ہے، یہ اجازت مانگنے آیا تھا، قرآن بتا رہا ہے اجازت مانگنے والا منافق تھا، یہ منافق ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب اے پیغمبر جی آپ واپس آؤ گے نا، یہی لوگ ہوں گے آپ کے قریب آ جائیں گے، یا اصل میں تو ہم آنا چاہتے تھے، بس تھوڑا مسئلہ یہ بن گیا تھا، تو جو آئیں گے نا دوبارہ عذر پیش کرنے کے لیے یہ بھی منافق ہیں، ان کی ترتیب باقیوں سے ہٹ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ نکلنا ہے تو منافقوں نے آ کے بہانے شروع کر دیے۔ تو ایک بندے نے اپنی ایسی بھونگی چولی ماری ہے کہ یا آپ کو تو پتہ ہے جد بن قیس ہے، یہ آپ نے بھی نام پوچھا تھا، جد بن قیس کون ہے؟ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ نے نبی علیہ السلام پہ تلوار کی جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، بیعت کی ہے نا، ان میں یہ ایک جد بن قیس منافق تھا، جس نے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے کبھی بیٹھے ہوئے اونٹ کے پیچھے چھپ رہا ہے، کبھی درخت کھڑے ہوئے کے پیچھے جا کے اپنی جان چھپا رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اس کے معاملات 2 نمبر پہ ہیں، تو اس نے بیعت نہیں کی تھی، یہ جد بن قیس ہے۔ اور یہاں پہ بھی اب دوبارہ بد تہذیبی بدتمیزی کے الفاظ کہنے لگا یا رسول اللہ، اور اس کی آیت اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں جاتا تو ضرور، اب دیکھو نا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، جس طرح آج ہمارا انداز ہوتا ہے نا، کوئی بڑا کوئی چھوٹے کو کوئی بات کہے نا ساری چھوڑ کے لالا گال تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اصل دے وچ اتھو گل بندہ موڑ گن گندا ہے۔ تو یہاں بھی وہی یا رسول اللہ کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ضرور جاتا تو صحیح، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا عورتوں والے مزاج کا بندہ ہوں، تو وہاں پہ خوبصورت عورتیں ہم نے سن رکھی ہیں، کہیں ایسے نہ ہو آپ مجھے مجاہد بنا کے بھیج رہے ہیں تو کہیں میں ان کے فتنوں میں نہ گر جاؤں۔ اس کا جواب میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا قرآن نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے۔ تو یہی جد بن قیس تھا۔ غزوہ خندق تھا نا، انتہائی سردی تھی، وہ حضرت حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ابو سفیان کے لشکر کا راز نکال کے واپس آئے گا، انتہا کی سردی تھی۔ آپ یہاں پہ دیکھو انتہا کی گرمی تھی، اس شدت کی گرمی تھی کہ انسان کہتا تھا کہ اس سے بڑھ کے کاش جنت ہوتی تو اس میں مزے کر لیتے، اور یہاں پہ کفار کا لشکر 40,000 کا ہے۔ آپ ترتیب دیکھو، ہر اگلی جنگ میں کفار بڑھتے گئے اور مسلمانوں کی بھی ترتیب زیادہ رہی، لیکن بمقابلہ کفار کی تعداد کم رہی ہے۔ غزوہ بدر تعداد 1000، غزوہ احد منافقوں کی کافروں کی تعداد ان کی 1000، احد میں 3000، خندق میں 10,000، فتح مکہ ان کے ساتھ تو مقابلہ نہیں، آگے حوازن حنین یہاں پہ 20,000۔ اب
20 سے وہ آگے کر کے 40,000 کی تعداد پہنچ چکی ہے. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھی الحمدللہ زیادہ ہے, کیونکہ آخر بار جو فتح مکہ کا معاملہ تھا 12,000 تھا نا, تو اس کے بعد کتنے قبائل کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا تھا. کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے نا, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات نہیں رکھی. تو کتنے ایسے وفود تھے جو آ رہے ہیں, جو جا رہے ہیں, بس مدینہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. کوئی آ رہا ہے یا رسول اللہ ہمیں کلمہ سکھائیے, کوئی جا رہا ہے یا رسول اللہ ہم سیکھ کے جا رہے ہیں قوم میں سکھائیں گے. ایسے ہی ترتیب چل رہی تھی. تو اسی ترتیب میں چونکہ بہت سارے افراد ہو گئے, 30,000 کا لشکر نبی علیہ السلام کا بھی ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ. اب یہ 7 ہیں, پیارے ہیں, اچھے ہیں. ان میں بھی چند ایک منافق تھے تو جان چھڑا کے پہلے ابتدا میں آگے آئے تھے, دوبارہ پیچھے. وہ جیسے غزوہ احد کے موقع پہ عبداللہ بن ابی نے اپنا 300 لشکر لے کے پیچھے چلے گئے تھے, وہ 1000 مسلمانوں کے 700 بچ چکا تھا. تو یہاں پہ ایسی ترتیب ہے کہ ان کی جو تعداد ہے کفار کی وہ 40,000 ہے, اور یہ بھی جنگجو قوم ہے, اور ان کے ساتھ جنگوں کا تجربہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی باقیوں سے ہٹ کے ہے. کیونکہ آج پہلی بار ان کے ساتھ ٹاکرا ہے, 2 ہاتھ ہو رہے ہیں میدان کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد جو ہے وہ ان کے پاس 30,000 ہے. میں نے چونکہ آپ کے سامنے کہہ دیا, گرمی الگ ہے, غربت الگ ہے, اور یہی تو وجہ غزوہ تبوک ہونے کی کفار کی طرف سے بنی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا, اس بار کا چندے کا معاملہ ہوگا, جو جس کے پاس ہے لے کر آئے, جتنا ہو سکتا ہے جمع کرائے. اس سے پتہ چلا چندہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو کوئی میں کہیں پہ جاؤں نا تو ایسے تانے ملے, ہم تو عادی ہو چکے ہیں. ابتدا میں غصہ آتا تھا, پھر اس کے بعد اب ہوتے ہوتے الحمدللہ اب غصہ نہیں آتا کسی پہ کہ دیکھو یار یہ علماء پہ بولتے ہیں, مدارس پہ بولتے ہیں. اب مزاج ایسا بن چکے, ترس آتا ہے اگلے پہ کہ دیکھو بیچارہ جاہل ہے, جہالت میں ایسے تانے بازی کر رہے ہیں. وگرنہ صحیح بات دیکھو تو رسول اللہ کا نظام ہے, قرآن نے تعریف کی ہے چندے والوں کی. تو ہاں برا یہ ہے, لو جس نام سے چندہ خرچ وہاں پہ نہ کرو, یہ یاد رکھو. مدارس اللہ کے نام پہ چندہ لیتے ہیں, تو میں ایسے حافظ اور قاری تیار کر کے دیے ہیں. رمضان میں دیکھو پاکستان کی مساجد کم ہو جاتی ہیں, حفاظ زیادہ ہے, کوئی بیٹھک میں پڑھ رہا ہے, کوئی ہوٹل میں پڑھ رہا ہے. نہیں ہے ایسا معاملہ, یہ ہے مدارس کی محنت. دیکھو چندے کی صورت, جاہل آتا ہے عالم بنا کے بھیجتے ہیں, غیر حافظ آتا ہے دل میں 30 پارے اتار کے دیتے ہیں. نہیں پڑھنے کا انداز کہ کیسے تم نے پڑھنا ہے, الف کو عین پڑھنا ہے, عین کو الف تم پڑھ دو, قاری بنا کے بھیجتے ہیں بھائی, مفتی بنا کے بھیجتے ہیں. ہر علاقے میں مدرسے تو اس انداز سے نہیں ہوتے, لیکن تمہیں الحمدللہ آج ہر مسجد میں مولوی ملے گا. کس کی برکت ہے؟ چندہ لیں گے, آگے چلائیں گے تو معاملہ ہوگا نا. تو اور یہی چیز ہر جگہ ہوتا ہے. چندہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں لیتا, ہر جگہ لیتے ہیں. ٹرسٹ کہیں پہ نام ٹیکس, کہیں پہ نام کیا, اور ایسے باقی ٹیکس وغیرہ ہے نا, یہ زبردستی ہیں. دو تو ٹھیک ہے, نہیں دو گے تو تمہیں پاکستان کا مخلص قرار نہیں دیا جائے گا. کہا جاتا ہے قومی فریضہ بھائی ادا کرنے. 40 روپے کی تم نے پیسٹ لیا تو 10-15 روپے تو اس کے ٹیکس کے گئے, اور اگر 10-15 یہ ادا نہیں کرتے تو وہ تمہیں دیتے ہی نہیں ہیں. پلس ٹیکس کے نام سے آپ چھوٹی سی ترتیب دیکھو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. تو لیتے وہ بھی ہیں کس نام سے کہ تمہیں بجلی دیں گے, گھنٹے بعد لوگ ہوندی ہے. سڑکوں کے نام پہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں, نالوں کی صفائی کے حساب سے. صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چندے کا لینا برا نہیں ہے, چندے کا لے کر اس کے بعد اس نام پہ جس نام پہ لیا ہے استعمال نہ کرنا برا ہے. اور اس ترتیب کو بندہ سوچے. حضرت ابوبکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, بھائی مال کا اعلان ہو چکا ہے, اب مال جمع کرانا ہے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اس تلاش میں رہتا تھا, اب عمل میں ابوبکر سے آگے بڑھوں, اس عمل میں ابوبکر سے آگے بڑھوں. قسمت سے اس دنوں میں میرے پاس مال زیادہ آیا ہوا تھا, اور قسمت میں اس دنوں میں ابوبکر کے پاس اتنا مال جتنا کہ میرے پاس وہ نہیں تھا. تو عام چندے کا اعلان. ابوبکر اپنے گھر گئے, عمر اس سوچ میں کہ نہ صرف میں رسول اللہ کی مدد کروں گا, نہ صرف اسلام کو چندہ دوں گا, بلکہ یہ میری کوششوں کی انتہا آج باری مجھے ملی ہے مزید باریوں میں, کہ آج اگر کوئی بڑھ سکتا ہے ابوبکر سے تو وہ عمر بڑھے گا. ابوبکر گئے گھر میں سامان لے کر آئے, عمر ہیں گھر میں گئے سامان لے کر آئے. تو جیسے ہی پہنچنے لگے نا تو ترتیب سے کچھ عمر فاروق کا سامان زیادہ بھی تھا, عمر فاروق کا سامان زیادہ تھا تھوڑا, ابوبکر کا اتنا نہیں تھا. مقدار میں دیکھو تو کمی زیادتی ہے, اور عمر فاروق بظاہر دیکھو تو مرتبہ بازی لینے لگے ہیں. لیکن جب یہ دربار نبی میں پہنچے نا, نبی نے سوال ہی الگ کر دیا. یہ نہیں پوچھا کہ ابوبکر عمر لائے کیا ہو, یہ بتاؤ کہ گھر میں بچایا کیا ہے. اور ابوبکر کے جواب تھا ادخرت اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آ رہا ہوں, حتیٰ کہ دیواروں پہ ہاتھ مل کے آ رہا ہوں, کوئی سوئی بھی ہوگا وہ ضرورت ہوگی تو مجاہدین کے لیے وہ بھی آپ کے لیے قربان ہے. ہجرت کا موقع دیکھو نا, ابو قحافہ نے حضرت اسماء سے پوچھا تھا کہ بچی تمہارے باپ کچھ تمہارے لیے بھی چھوڑ کے گئے ہیں ہجرت کے موقع پر. تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے ابو جان چونکہ وہ نابینا ہو چکے تھے تھوڑے سے, تو میں نے ان کے ہاتھ کو تھوڑے سے ایسی چیزوں پہ پھروایا جس سے محسوس ہوا کہ ہاں یہ سکے سونے چاندی کے دینار ہے, درہم ہے.
حضرت اسما کہتی ہیں اللہ کی قسم وہ سونے چاندی کے سکے دینار نہیں تھے، ابو بکر سارا مال لے کر گئے تھے، یہ پتھر تھے، میں ابو کو میں نے تسلی دے دی تھی، دادا ابو کو۔ تو وہاں دیکھو یا یہاں دیکھو بھائی موقع کہاں ہے، میں نے لوٹانا ہے، جگہ بات کی ہو، افراد کی ہو، تعداد کی ہو، مال کی ہو، ابو بکر آگے آ گیا بھائی اس سے نال بڑھ کے تو دکھاؤ۔ تو یہ جو جب سوال کرنا تھا نا تو عمر فاروق یوں کھڑے ہیں، سوال کرنے کے بعد دوبارہ یوں ڈھیلے ہو گئے۔ اور اگر آپ ابو بکر کا جواب دیکھو نا، ادخرت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ سارا سامان آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اظہار قربانی نہیں دکھائی۔ یا رسول اللہ کیا ان کے ذہن کی موٹیویشن اسلامی دیکھو کہ میں یا رسول اللہ چھوڑ کے آ رہا ہوں، کیا اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ دنیا میں بھی یہی مدد اور پیارے ہیں، آخرت میں بھی یہی ہیں۔ غار میں ابو بکر صدیق پہلے گئے ہیں نا، تو مزار میں رسول اللہ پہلے گئے ہیں۔ ابو بکر وہاں کی تکلیفوں کو تم نے دور کیا، یہاں کی تکلیفوں کو تمہارے لیے اللہ میرے ذریعے سے پوری کروائے گا۔ اور ایک ضعیف روایت ہے، یہ کمزور نہیں، مضبوط نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق جب اللہ کو جان دینے لگے تھے نا، تو وہاں پر جیسے عمر فاروق جان دینے لگے تھے تو اس وقت انہوں نے عائشہ کو کہا تھا کہ امی جان سے پوچھ کر آؤ کیا رسول اللہ کے حجرے میں اجازت ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا کہ جب میں فوت ہونے لگوں نا تو میری چارپائی میرے جسم کو تم نے دربار نبوی کے سامنے رکھ دینا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے آواز لگانی ہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر آپ کا یار سامنے ہے۔ تو اگر آواز آئے نا تو اندر دفن کرنا، وگرنہ جنت البقیع مسلمانوں کے مدینے کے قبرستان میں دفن کرنا۔ تو یہاں پہ ابو بکر صدیق اللہ کو پیارے سامنے پڑے ہیں، روضہ رسول ہے، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی فائزہ ابو بکر بن باب، یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد قبر سے فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو نا۔ تو یہ دیکھو وفاؤں کے سمندر کو۔ تو جب صحیح معنوں میں انہوں نے یہ گویا ایک عالم تھا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ابو بکر صدیق کی قربانیاں قبول کیا نا تو عجیب کام ہوگا، آواز آئے گی، کوئی معجزہ یا کرامت ہوگی۔ عمر فاروق نے بھی حضرت عائشہ سے اجازت مانگی تھی، وہ ایک الگ ترتیب ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جواب دیا، عمر فاروق نے اپنا جواب دیا۔ تو اس پر چونکہ عمر فاروق کے دل میں بات ہوئی نا، ممکن ہے وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ جملہ بولا کہ ما بینکما بین کلمتیکما، اے ابو بکر اور عمر تم دونوں کے درجوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ تم دونوں کے جملوں میں فرق ہے۔ یا اسلحہ آدھا مال لایا ہوں اب عمر، یا اسلحہ پورا لایا ہوں ابو بکر، جتنا تمہارے اس کاموں میں، جتنا تمہارا اس جملوں میں فرق ہے اتنا تمہارا درجوں میں فرق ہے۔ یہ انداز ہے وفاؤں کے سمندر کو، ایسے ابو بکر صدیق نہیں کہتے، کئی بار آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان کی کیا بات ہے، زبردست۔ اب انہوں نے 300 اونٹ دیے، اور ایسے اونٹ نہیں، سامانوں سے لدے ہوئے، جو سامان سفر ہے، کوئی چیز ضرورت ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، تمام ترتیب کے ساتھ، حتیٰ کہ بیٹھنا ہے اور رسی پکڑنی ہے نا اس کے ساتھ دیا ہے۔ اتنا نہیں، آگے 1000 دینار، چاندی کے سکے کو درم کہتے ہیں، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں۔ اب لگاؤ ذرا اندازہ، 1000 سونے کے سکے اور 1000 گھوڑے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت رسول اللہ اب تک کے مال سے پہلے پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، 30,000 کا لشکر ہے، دور کی ایک روانگی ہے، 30,000 کے لشکر کو میں کیسے بٹھاؤں گا، کیا کھلاؤں گا، کیا ترتیب ہوگی۔ تو یہاں پہ حضرت عثمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت عثمان اپنا مال دیتے ہیں نا، تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ سے مال کو لے کے دوسرے ہاتھ میں ٹٹول رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے لے کر پہلے ہاتھ پہ ٹٹول رہے ہیں، اور کہا یا اللہ میں رسول اللہ آج عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ رسول اللہ کی دعا ہے، اب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ دوسرا، اے عثمان، اس کے بعد غزوہ بدر میں علیحدہ ترتیب بدریوں کو بتایا گیا تھا کہ جو اعملوا ما شئتم، جو کرو راضی ہے اللہ، اس کے لیے دوبارہ ترتیب۔ عثمان، اس کے بعد اگر تم جو بھی کام کرو نا، کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جنت میں۔ جنت کیا ہے؟ رب مل گیا بھائی، رب والا مل گیا، ان کی ترتیب الگ ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ آئے، یا رسول اللہ گھر میں 80,000 درہم پڑے ہیں، 40,000 آپ کے لیے عمر جیسا، اور 40,000 میں نے گھر میں رکھ آیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی، دعا دی تھی، اے اللہ عبد الرحمن جو مال 40,000 لے کر آیا ہے اس میں بھی برکت دے، اور جو گھر چھوڑ کے آئے اس میں بھی برکت دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، جو مال بڑھتا گیا اور رکنے کو ہے بھی نہیں۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے نا، جب یہ اللہ کو جان دینے لگے، کلہاڑیوں سے سونا توڑ کے ان کے بچوں اور ان کے اہل و اولاد میں ہم نے تقسیم کیا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یہاں پہ چند ایک غریب صحابہ بھی ہیں،
اور چونکہ چند ایک ہی سواریاں تھیں نا 30,000 کے لشکر کو پوری تو نہیں. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو یعلا عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ عنہما، یہ اب روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ مال کچھ نہیں ہے لیکن جان دینے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہم روانگی کریں گے. تو نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں کہ اے صحابہ کرام کی جماعت. یہ چند ایک دیہاتی تھے جو دور سے بھی آئے تھے کیونکہ ایک نفیر عام کا حکم تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا دیکھو میں کچھ ایسی سواری نہیں پاتا جس سے میں تمہیں سواری دوں اور تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ. تو اس پر یہ روتے ہوئے پیچھے آ گئے. قرآن نے کہا کہ انہوں نے ایک منافقوں کی طرح جان نہیں چھڑائی. چند ایک ایسے پیچھے رہنے والے تھے جن کو قرآن پاک نے معذور کہا ہے، جن کو قرآن پاک نے مجبور کہا ہے، یہ ان مجبورین میں سے تھے. یہ پیچھے آنکھوں سے آنسو، دل غم سے بھرا ہوا، کہا ہمیں یہ راحت نہیں چاہیے، رسول اللہ کا سفر کی تکلیف چاہیے. تو یہاں پہ یامین بن عمر آتے ہیں، رو کیوں رہے ہو؟ کیا ترتیب ایسی ہے، جان تو نبی علیہ السلام پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مال نہیں ہے، کیا سواری لے کے جائیں؟ اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا سواریاں کم ہیں، افراد زیادہ ہیں، کس کس کو دوں؟ پہلے بھی ایک گھوڑوں اور اونٹوں پہ 2 3 4 سوار ہیں. تو یہاں پہ یہ آئے یا رسول اللہ اور اپنی طرف سے گھوڑا اور اونٹ خرید کے دیا، آؤ اور جاؤ نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ بھی اس انداز سے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے. تو یہاں پہ جب نبی علیہ السلام روانگی کرنے لگے نا، پیچھے مدینہ کا والی اور بڑا اور حاکم اور سرپرست محمد بن مسلمہ کو فرمایا کہ تم نے مدینہ کا مکمل ہولڈ سنبھالنا ہے. یہ محمد بن مسلمہ کون ہے؟ جو غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر خالد بن ولید کا جو لشکر آ رہا تھا، نوجوانان کفار مکہ جو تھے نبی علیہ السلام پہ جو حملہ کرنے لگے تھے نا، تو پہرے دار یہی تھے، انہی نے تو روکا تھا. ایک روایت کے مطابق 40 50 60 70 80 کے افراد تھے. یہ سارے ترتیبوں کے ساتھ کتابوں میں تعداد لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ اب نبی علیہ السلام چلتے ہیں آگے. حضرت علی اور مرتضیٰ کو بھی بڑا بنایا تھا اور وہ گھر والوں اور بال بچوں کا. اب علی جیسی شخصیت ہے، عمر بن عبد ود ہو، مرحب ہو، ان کو یک لخ کر دیا تھا ایک ہی وار سے. وہ شیلڈ ڈھال بھی ٹوٹی تھی اور تلوار جسم کو بھی لگی تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایسی شخصیت پیچھے رہ سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جب علی اور مرتضیٰ کو پیچھے چھوڑا اور یہ آگے گئے نا، تو حضرت علی اور مرتضیٰ نے دیکھا یا تو بچے ہیں مدینے میں، یا تو معذور ہیں، یا تو نبی علیہ السلام نے ایسے افراد ہیں کہ جو منافق تھے، آ کے اجازت لی. نبی علیہ السلام نے ان کو ابتدا میں اجازت دے دی. کہا نہ میں بچہ ہوں، نہ میں عورت ہوں، نہ میں منافق ہوں، اور میں رہ بھی مدینے میں رہوں، میرا شمار کس میں ہے؟ گھوڑا اٹھایا، غیرت رسول، آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کو پا لیا. یا رسول اللہ آپ نے مجھے بچوں میں چھوڑ دیے، اب تک کی تلوار اکٹھی نہیں ٹکرائی، اب تک کی تلوار ہم نے اکٹھے ہو کے نہیں چلائی، یا رسول اللہ آج میدان سے علی کو پیچھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ایک جملہ بولا. نبی علیہ السلام حضرت علی اور مرتضیٰ خوش ہو کے رہ گئے، چہرہ مسکرا اٹھا. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے جملہ بولا اما ترضی یا علی، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے ایسے ہو جا جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو گئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام آگے کتاب لینے کے لیے گئے تھے، پیچھے جو مقرر ہے ہارون علیہ السلام کو کر کے گئے تھے. حضرت علی اور مرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں راضی. تو حضرت علی اور مرتضیٰ کو جو مرتضیٰ کہتے ہیں نا، وہ اسی جملے غزوہ تبوک کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ بھی سن لیجئے، جو کہا گیا کہ مرتضیٰ، نبی نے فرمایا اما ترضیٰ، کہ جو راضی ہو جائے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے علی اور مرتضیٰ کو. یہ راضی ہو گئے تھے. اب نبی علیہ السلام کا لشکر ہے جو رومیوں کے خلاف چڑھتا جا رہا ہے. راستے میں ایک مقام سے گزرے جہاں پہ بستی سمود پہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا تھا. اب نبی علیہ السلام کی یہاں پہ حالت غیر ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپ لیا، ہاتھ مبارک منہ پہ بھی رکھے، صحابہ کو کہا خاموشی اور نکلو یہاں سے، اور اس راستے پہ پڑاؤ بھی نہیں، کوئی اسٹیشن نہیں، کوئی رکنا نہیں، آگے چلو. اور یہاں کا اگر کوئی چشمہ آئے بالکل پانی نہیں پینا، تمام ترتیب سے ہٹ کے آگے چلائے. اور جب آگے پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قوم سمود کی بستی تھی، اللہ کا عذاب آیا تھا. کتنا عرصہ پہلے آیا تھا، قوم سمود کہاں اور نبی علیہ السلام کا لشکر کہاں. لیکن اب تو بھی اچھا چل رہا ہے، اب تو نیک جا رہے ہیں. تو بروں کی وجہ سے جگہ بری ہے تو اچھوں کی وجہ سے اچھی نہیں ہوگی. تو انداز دیکھو نبی علیہ السلام کا مزاج کا، بری جگہ سے گزرنا. کیا انداز ہے آج کل کسی کو کہا جائے کہ یار تم کیا کر، او بھائی دل صاف ہونا چاہیے. ایک ہی نوبت ایک ایشے صحابہ نے کہا دل صاف ہونا چاہیے تھا تو صحیح، اس سے بڑھ کے کن کے دل صاف ہو؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ ان کے دل صاف ہیں، میرے اور تمہارے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن تسلی پوری ہے کہ دل صاف ہو، اللہ جتھا ہی ونجو، ایسے معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ جگہ کے بھی بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو باہر نکلو، نہ یہاں کا پانی ہے، کتنے سو سال کا عرصہ ہے بھائی گزر چکا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی بھی نہیں پینا، رکنا تک نہیں ہے.
آگے چلو، آگے نکلو۔ تو آگے نکلے۔ اب آگے نبی علیہ السلام، یہ راستے کے چند ایک مزیدار قسم کے معجزات ہیں اور مزیدار قسم کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا لشکر ہو نا اکٹھے رہنا، ادھر ادھر نہ ہونا، جہاں جانا اکٹھے ہو کے پوچھ کے بتا کے جانا، ایسی ترتیب نہ کرنا۔ دو افراد ایسے تھے جو بنو ساعدہ کے تھے، وہ ایسے چل پڑے۔ کہا کہ کچھ روایات میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، کسی نے کہا کہ اونٹ گما ہوا تھا، کسی نے کہا کہ بھوک لگی ہے، کسی نے کہا کہ پانی، اور الگ الگ باتیں۔ تو ایک ایک کتاب، پہلے میں نے ایک ترتیب کو نوٹ کیا لیکن الگ الگ تھی، تو چلو آپ کے ذہن میں باقی آنے چاہیے کہ وضو کر رہے تھے یا پانی پینے جا رہے تھے یا کھانا کھانے یا اپنی اونٹنی کو ڈھونڈنے وغیرہ وغیرہ، الگ الگ باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ جب یہ دونوں جاتے ہیں نا، ایک کا گلا گھونٹا جاتا ہے، مر جاتا ہے ادھر ہی، پتہ نہیں کیا ہوا، مر گیا۔ اور دوسرے کو ایسے بہترین زبردست تیز تند آندھی نے آ کر قبیلہ بنی طے، وہ پہاڑوں کے کس جانب جا کے پھینک دیا تھا۔ کتنے عرصے کے بعد مدینہ واپس آیا تھا وہ، اور ایک روایت کے مطابق وہیں پہ مر بھی گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں منع نہیں کیا تھا علیحدہ نہ جانا، یہ ہے حکم رسول خداوندی کہ اگر اس کو چھوڑو گے نا، ایسے بنو گے تو دل صاف ہونے والے معاملے کو چھوڑو، عمل کے صاف ہونے والے معاملے کو لو۔ تو جو نبی کہہ رہے ہیں نہ سمجھ آئے پھر بھی لو، سمجھ آ جائے پھر بھی لو۔ تو یہاں پہ آگے نبی علیہ السلام کی اونٹنی بھی گھوم جاتی ہے۔ تو ایک منافق تھا زید بن لسیت، تو اس نے نبی علیہ السلام پہ تانا کسا، کہا یہ دیکھو نبی کے کام، ایک طرف تو غیب کی خبریں دیتے ہیں، آسمانوں پہ اوپر جنت کی بات کرتے ہیں، زمینوں کے نیچے کی غیب کی خبریں بتاتے ہیں اللہ کے ذریعے سے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ گم ان کی اونٹنی گئی ہے، ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تانا بھرا معاملہ چلایا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری خبر مل گئی ہے، اور یا اصل میں بس میں ایسے ویسی باتیں کرنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں تک بات غیب کے علم کی ہے نا، وہ اللہ کو پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اور جہاں تک بات تم یہ کہتے ہو کہ اس کا نہیں پتہ، تو رب نے بتا دیا، چلے جاؤ فلاں جگہ پہ، چلے جاؤ اس مقام پہ، چلے جاؤ اس وادی کے قریب، اور میری جو اونٹنی ہے نا وہ ایک پتوں کے قریب اڑ چکی ہے اور اس کی مہار وہاں پہ رک چکی ہے، پکڑ کے لاؤ۔ تو دیکھا تو وہیں پہ اونٹنی تھی، نبی علیہ السلام کی لے کر آئے گئے۔ تو الگ بات ہے بھائی، جو ماننے پر آئے تھے تو اللہ رب العزت شک کے معاملے پہ بھی مان گئے، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہے، آپ کا معاملہ نہیں۔ اور نہ ماننے پر آئے گئے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے ون شکل قمر، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے، نہیں مانا بھائی یہ تو جادو ہے، نہ ماننے والے نہیں مانا کرتے۔ صحابہ کرام کی ترتیب کا معاملہ ہٹ کر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مقام تبوک پہ آپ پہنچ چکے ہیں، جیسے ہی پہنچتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہاں پہ پانی کے قطرے قطرے آ رہے ہیں، زیادہ ہے ہی نہیں، کیا کریں گے؟ نبی نے منع فرما دیا، پانی کو ہاتھ نہ لگانا، جتنا قطرہ اکٹھا کرو۔ اکٹھا ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس اتنا آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک دھوئے، کولی کی، چہرہ مبارک دھویا، اور اس کو ایک بہترین قسم کے برتن میں ڈال دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے استعمال شدہ پانی کو اس چشمے میں جا کے ڈالو جہاں سے قطرہ قطرہ آ رہا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے ڈالا نا اتنا زیادہ ہو گیا کہ آنکھوں کے سامنے وہ چشمہ بن گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی جو ایک ایک قطرہ آ رہا ہے نا، پھر 30,000 کے لشکر نے پانی پیا اس سے۔ اور نبی علیہ السلام نے وہاں پہ سعد بن معاذ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اے معاذ اللہ نے تمہاری زندگی رکھی نا، اس جگہ کو تم دیکھو گے کہ یہاں پہ بڑے بڑے سبز شاداب و باغات ہوں گے، اور وہاں پہ اس زمانے میں باغات کا ہونے کا مطلب تھا کہ یہاں پہ پانی کا زیادہ ہونا۔ اور بعد میں صحابہ کہتے ہیں، مسلم کی بھی روایت ہے، جب ہم جاتے تھے نا دور دور سے پانی کی آوازیں آتی تھی، اس انداز سے زیادہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے جو یہ بھی ایک پیشن گوئی لے لیجئے کہ نبی علیہ السلام، کیونکہ معجزات اور پیشن گوئی میں فرق ہوتا ہے۔ معجزہ کہ ابھی ہو چکا، آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور پیشن گوئی ہے کہ ابھی ہوا نہیں ہے پر ہونے کا نبی علیہ السلام نے اسی مجلس میں بتا دیا ہے جو بعد میں جا کر ہوا۔ اور قرآن کی جیسے پیشن گوئی غلبت روم غالب مغلوب ہوگا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کی ترتیب ایسے چلی۔ تبوک ہے 20 دن مکمل قیام، کبھی کس قاصد کو بھیجا جا رہا ہے کہ آؤ نا، بدماشی کر رہے تھے، تلوار اٹھا رہے تھے، اب آؤ۔ 40,000 کو 30,000 کا لشکر 40,000 کے لشکر کو للکار رہا ہے، آؤ سامنے آؤ۔ تو ان میں سے کسی کی آواز آئی ہو تو سارے کے سارے ڈر گئے، سارے کے سارے، کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو نکل کے نبی علیہ السلام کے خلاف تلوار چلائے اور حملہ کرے۔ کوئی کہاں پہ گھس گیا، کوئی کہاں پہ چھپ گیا۔ اور جب ان کے ساتھ جب یہ معاملہ چلا نا کہ نبی علیہ السلام کی تعریف کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ 30,000 کا لشکر ہے، تمہارے خلاف لشکر کشی کر چکا ہے، تو وہ روب میں آ گئے، پیچھے ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام یہاں پہ تھوڑی دیر 20 دن رہے اور دوبارہ واپسی۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر یہ آئے تھے یا اصلہ بس وہ غلطی معافی، بس ایسے معافی تلافی سے کام چلا ہے، یہاں پہ صلح بھی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے جزیہ بھی لیا۔ جزیے کے معاملہ یہ کہ تم کفار ہو، میرے ماتحت رہو گے تو تمہاری جان کی بھی عزت کریں گے، تمہاری مال کی بھی عزت کریں گے، اور اگر تمہیں کسی نے مارا تو ہم ذمہ دار ہوں گے۔
تو اسے کہتے ہیں اس کے بدلے میں جان کی امان پر جزیہ لینا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جزیہ بھی لیا۔ خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدر نامی ایک بہت بڑے بادشاہ کے پاس بھیجا جو ہرقل کے ہی محتاط تھا اور اسی کی بات کو لینے والا تھا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم ان کے پاس، یہ بھی پیشن گوئی ہے، ارشاد فرمایا جب تم ان کے پاس جاؤ گے نا تو وہ شکار کر رہا ہوگا، تو اس طرح کرنا کہ ابتدا میں قتل نہ کرنا، اگر تو عزت سے امان میں تمہاری آ جائے اور تمہارے ساتھ چل لے تو مارنا نہیں، اور اگر بدماشی کرے تو قتل کر دینا، کیونکہ بھئی محاذ آئی ہے، تلوار اٹھی ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خالد بن ولید کے لشکر کو بھیجا، ایک روایت کے مطابق 120 420 یا 320 کے افراد کو ساتھ۔ تو جب ان کے پاس گیا عقیدر کے پاس، تو عقیدر دومت الجندل ایک جگہ تھی وہاں کا، وہ بڑا سردار تھا، اس کے ساتھ اپنی بیوی بھی بیٹھی تھی۔ عقیدر ان کے ساتھ گانے سنا رہے مزے کر رہے، تو اچانک نیل گائے وہاں سے گزری ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ نیل گائے ہے، بہترین شکار کا ذریعہ ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے کا ایک بندوبست ہو گیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں اور اس کا ایک بھائی تھا حسان، اس کو لیا اور کہا کہ آؤ جا کر باہر شکار کرتے ہیں۔ یہ باہر گئے، شکار کا معاملہ چلا، تو جیسے ہی خالد بن ولید پہنچتے ہیں نا اسے ہی کا شکار کر رہے تھے، تو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس کے بھائی نے مقابلہ کیا تو وہ تو مارا گیا، اور عقیدر کو کہا اس کے لوگوں کو بھی کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے تلوار چلانے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کا حکم ہے اگر عزت سے تم میرے پاس آ جاؤ تو تمہیں میں صلح کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تک پہنچا دوں گا، اور اگر کرو گے بدماشی تم بھائی مارا گیا ہے تم بھی مارے جاؤ گے۔ تو اس نے بات کو قبول کیا، کہا ٹھیک ہے ایسے ہی چلاتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے صلح کی، یہ بھی راضی ہو گیا، تو 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زریں، 400 نیزے پر صلح کی ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، آپ ہمارے خلاف۔ تو ایسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال لے کے واپس۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر جا رہے تھے نا، تو یہاں پہ منافقین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، وہ منافقوں نے بنائی تھی، تو آپ اس طرح کیجئے، آپ اس میں 1-2 رکعت نماز نفل تو پڑھ لیجئے تاکہ یہ بطور برکت ہوگی، یہاں پہ جو ہمارے کمزور ہیں اور جو بیمار ہیں اور جو لاغر ہیں، معذور ہیں، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پہ مسجد کی ترتیب بنا رکھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وہ منافق تھے، ابتدا میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹائم نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں وہاں پر، تو واپسی پہ دیکھا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین نے بہت اصرار کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں مانے 2 رکعت کے لیے، تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے تھے۔ اب دوبارہ جب واپسی آئی تھی نا، تو مدینے میں جیسے داخل ہونے لگے تو یہی منافقین تھے کہ یا رسول اللہ ذرا آئیے اور آ کر آپ ذرا وہی جو بات ہے ہم نے آپ کے ساتھ دہرائی ہے تو 2 رکعت نماز نفل تو پڑھ لیجئے۔ ان کا بڑا تھا منافق، اس نے ہی اس ہی کے حکم پہ یہ مسجد بنائی گئی تھی، اور مسجد بنانے کا حکم یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لشکر کشی کریں گے یا خلاف منصوبے بنائیں گے، اور ایسے ہی بیٹھیں گے تو اگلے آ جاتے ہیں، اور جب مسجد ہوگی نا تو مسجد کے نام پہ اگلا کہے گا چلو اللہ رسول کی عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کا اندر یہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ کوئی مسجد نہیں ہے، اس مسجد زرار نام رکھا گیا، یعنی ایسی مسجد جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ افراد کو بھیجا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گرا دو، تو صحابہ کو بھیجا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گروا دیا۔ مالک بن دخشن ہیں اور مان بن عدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی 1 گھنٹے کی مسافت پر تھے، مقام ذی آوان یہاں پہ پہنچ چکے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ ترتیب چلی، صحابہ کو فرمایا اسے گرا دو، یہ مسجد زرار ہے، ضرر سے ہے، ضرر کا مطلب نقصان دینا ہے، تو اس ترتیب کو چھوڑا جائے۔ تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سویلم یہودی ایک تھا، اس کے گھر کو بھی جلوایا تھا، یہ بھی ان میں سے ایک بڑا تھا، کہا مسجد کو بھی گراؤ اور اس کے گھر کو بھی گراؤ، اور جو وجہ مسجد کے گرانے کی ہے نا یہی وجہ اس کے گھر کے گرانے کی ہے، تو دونوں بدماشیاں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بھی تعمیل کی تھی۔ اب مدینہ کے اندر آنے لگے نا، وہی استقبال جو ہجرت کے موقع پر ہوا تھا، بچے نکل آئے، مرد نکل آئے، نوجوان نکل آئے، اور فرتے محبت میں عاشقان رسول عورتیں بھی نکل آئیں، اور وہی دوبارہ اشعار پڑے گئے کہ طلع البدر علینا، کہ ہم پہ تو بہترین قسم کا چاند نازل ہو گیا، من ثنیات الوداع، وہ دور پہاڑیوں سے، وجب الشکر علینا، اس بات کا ہم پہ شکر ہے کہ ما دعا للہ داعی، کیا بہترین دعوت دیتے ہیں، ایھا المبعوث فینا، یا رسول اللہ اب آپ ہم میں آئے ہو نا، جئت بالامر المطاع، کہتے چلے جاؤ کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے، تو جیسے ہی وہاں پہ مسجد میں گئے، مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور یہ ایک غزوہ ایسا تھا جو آخری غزوہ تھا،
9 ہجری کا یہ غزوہ ہے، بس یہی اس غزوے کی ترتیب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر نا اب دوبارہ منافقین، ابھی جو قرآن کی آیت کھولیں گے، منافقین دوبارہ آنے لگے۔ یا رسول اللہ مکمل ارادہ تھا، بس چاہت تھی، تلوار تو میں تیار کر چکا تھا، ایسی جیسی باتیں جھوٹ موٹ کے کرنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ کی طرف سے فتویٰ آ چکا تھا کہ یہ 2 نمبر ہوں گے جو رہ جائیں گے۔ تو چند ایک بہانے یہاں پہ کرنے لگے تھے، تو ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا، چند ایک افراد ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، پر یہ بھی رک گئے تھے ابتدا میں۔ ابو خیثمہ تھے، یہ رک گئے تھے، اور گرمی کا سفر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہیں، پیچھے ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی ہے، تھوڑا میں کمزور ہو گیا، سستی کا شکار ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ معاملہ، تو یہ پیچھے بیٹھے ہیں، بیوی نے دیکھا کہ ایک اچھی سی ٹھنڈی سی جگہ بھی ان کی بنا رکھی ہے، سائے دار ہے، اور اس پر ان کو کھانے بھی پیش کیے گئے۔ تو جیسے ہی کھانے لگے، گرمی کی شدت تھی، سائے دار اور صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ گئے نا، اور کھانا کھانے ہی لگے مزے کا، تو غیرت ایمانی جوش میں آئی، ہائے میں کیسے صحابی رسول ہوں، رسول اللہ وہاں پہ گرمی پہ اور میں چھاؤں پہ، اور وہاں کی وہ بھوک کی عالم جیسر الاسرہ تک نام رکھ دیا گیا، اور یہاں پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، رکھ دیا، گھوڑا اٹھایا، اونٹ اٹھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے، راستے میں تھے ابھی وہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے کہ میں کھا رہا تھا، مجھے احساس ہوا کہ آپ کا عالم کیا ہے، میرا عالم کیا ہے، اس وجہ سے میں نے ساری چیزوں کو چھوڑا ہو یہاں پہ آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، دعا دی۔ اب 3 افراد، بلکہ اس میں ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یہ ایک درویش صفت صحابی میں سے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب انہوں نے اپنی اونٹنی کو لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جا رہے ہیں، جیسے ہی جا رہے ہیں تو حضرت غفاری ہیں، تو انہوں نے دیکھا نا ابو ذر نے کہ میری اونٹنی ہے بالکل سست ہو چکی ہے اور چلنے کا نام نہیں لے رہی، تو اس پر انہوں نے 1-2 مرتبہ تو 1-2 دن رک گئے، چلو ٹھیک ہے جب کچھ نہیں ہے تو اس کو میں کھانے کا دوں گا، یہ تھوڑی بہترین قسم کی صحت مند ہو جائے گی، پھر اس کے بعد چلیں گے۔ تو دیکھا کہ یہ تو بالکل صحت میں آ ہی نہیں رہی، راستے میں رکے ہوئے تھے، تو اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، اپنا سامان ایسے ہی اٹھا لیا، پیدل چل پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خبریں دے رہا ہے، یا رسول اللہ یہ جو فلاں منافق ہے نا یہ بھی نہیں آیا، یا رسول اللہ یہ جو فلاں بندہ ہے نا یہ بھی نہیں آیا۔ اظہار حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے افراد کے حال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو جب کسی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران، اور اسی اسنا میں ایک دور سے بندہ گرتا گراتے ہوئے آ رہا ہے، کیونکہ دور کا سفر ہے، پیدل انداز ہے، اور اس طرح کا تھا کہ قرآن نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ جن کے پاس سواری نہیں ہے تو خیر تم نہ ہو، کیسے آؤ گے؟ اور یہاں پہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ایمان نے یہ غیرت کی کہ میں پیچھے نہیں رہ سکتا، مروں گا اس سفر میں پر پیچھے کا معاملہ نہیں۔ تو یہ جیسے ہی جاتے ہیں نا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بندے کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اب واضح طور پہ بندے کو نہیں دیکھا جا رہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ایک کوشش کی، اللہ رب العزت سے عرض کی یا اللہ اے کاش آتا بندہ ابو ذر ہو، اور جیسے ہی قریب ہوئے نا ابو ذر ہی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ ابو ذر ہے جو آپ یہاں پہ بھی اکیلا ہے، آپ بھی اکیلا رہا ہے، تو یہ میری پیشن گوئی ہے کہ یہ مرے گا بھی اکیلا، اس کے پاس ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی، ابو ذر قریب ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ملاقات ترتیب اور آگے چل پڑے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جو پیشن گوئی ہوئی تھی دوبارہ اس پہ بات کریں گے آگے جا کر۔ اب ذرا آ جاتے 3 صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باوجود صحابہ ہونے کے، باوجود سچے ہونے کے، باوجود با اختیار ہونے کے نہیں گئے تھے۔ نمبر 1 مالک کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، فضائل اعمال میں مفصل اس کا قصہ آتا ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے فراوانی دے رکھی تھی، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر چلا جائے تو 1-2 دنوں تک جا کر مل لوں گا، تو میں نے کہا ابھی 1-2 دن گزرے، تو کہا 1-2 دنوں تک مل لوں گا، پھر 1-2 دن گزرے، اسی انداز میں وہ قافلہ پہنچ گیا، تو کعب بن مالک پیچھے رہ گئے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے نا، ہر ایک منافق آ رہا ہے، اور بہانے پہلے بھی جھوٹ موٹ کے، یا رسول اللہ ایسے ہو گئے نہیں جا سکتا، اب دوبارہ کہ یا رسول اللہ ایسے ہو گئے تو فلہذا نہیں آیا۔ تو اس میں کعب بن مالک نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے نا، وہ کہتے ہیں نا جس نے سبق یاد کی تو اسے چھٹی نہ ملی، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، سلام کیا، نبی علیہ السلام نے یوں چہرہ، منافق ہے، ٹھیک ہے جی اللہ خیر کرے گا، واضح طور پہ اجازت دے دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اور جب کعب بن مالک آیا، اپنا آیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، اظہار محبت، لیکن اس وقت اظہار غصہ ہے، اور غصہ اپنوں پہ ہوتا ہے، وگرنہ فتوے غیروں پہ ہوتے ہیں اس انداز سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو انہوں نے سلام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب بظاہر نہیں دیا، انہوں نے کہا میرے دل پہ خنجر چھریاں،
اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح کہ باقی لوگ بھی آ رہے ہیں اور جھوٹ موٹ کے بہانے بنا رہے ہیں ہمیں بھی خبر ہے، اور اگر میں آپ کو ابھی بھی، کیونکہ میں بہانے باز اگر بنوں نا مجھے بہت آتا ہے، اور اگر یا رسول اللہ کوئی دنیا دار بندہ ہوتا نا میں اس کو ایسے ہی چلا لیتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کو تھوڑا سا جھوٹ بول کے خوش نہیں کرنا چاہتا، سچ بول کے ہمیشہ کے لیے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ سیدھی سی بات ہے، جھوٹ کوئی نہیں ہے، بہانہ کوئی نہیں ہے، بس سست رہ گیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ میری مجلس سے۔ اب یہ صحابی رسول کے لیے لفظ کتنا مشکل، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی افراد کو کہہ دیا کوئی نہیں بولے گا اس سے، اور کوئی سلام تک کا جواب نہیں، کوئی بات نہیں، ہٹ جاؤ اس سے۔ اور باقی جو دو تھے مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور یہی ترتیب چلائی، اور آ کر کہا یا رسول اللہ سستی نے روک لیا تھا، کمزور ہو گئے تھے، وگرنہ بہانہ کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے بھی وہی حکم ہے، ان کو اپنے سے علیحدہ کر لو، نہ بولنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ کھانا۔ یہ کچھ دن گزرے، یہ کہتے ہیں کہ دن رات ہم اسی حال میں تھے۔ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو افراد ہیں یہ بالکل کمزور تھے، عمر میں تھوڑے بڑے تھے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، دن رات کا ان کا کام صرف رونا ہے کہ یا اللہ کیا ہو گیا، یا اللہ کیا ہو گیا، یا اللہ کیا ہو گیا۔ اب منافق گھر میں خوش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی ہم نے معاملہ چلا لیا جھوٹ کا، اب وہ خوش بھی ہو گئے ہیں۔ اور کعب کہتے ہیں چونکہ میں تھوڑا جوان بھی تھا اور میں مسجد نبوی میں آیا بھی کرتا تھا ان دنوں میں، جن دنوں میں پابندی ہے کہ بولنا نہیں ہے اور کھانا اٹھنا پینا خرید و فروخت کچھ معاملہ نہیں ہے، تو میں مسجد نبوی میں آتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر میں سلام کرتا تھا، اور نبی کو دیکھتا تھا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہلکے سے یوں ہونٹ ہلے کہ سلام کا جواب ملے، مجھے تسلی ہو، تو وہ معاملہ نہیں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کعب بن مالک جب میں اپنی نماز پڑھتا تھا میں چوری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہیں کرتا تھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اسی انداز میں دن رات کی تکلیف ہے، رونا ہی رونا ہے۔ اب نبی جتنے دن گزرتے گئے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما دیا کہ ان کی بیویاں بھی اس سے الگ ہو جائیں، اب سختی در سختی آگے آ گیا معاملہ۔ تو یہاں پہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری بیوی تو چلی گئی، اور باقی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ میں سے جو ہلال بن امیہ ہیں ان کی بیوی آئی، یا رسول اللہ یہ جو میرے خامد ہیں نا عمر کے بڑے ہیں اور آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ اپنا کام کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ کی اجازت ہو تو گھر میں کام کر کے دوبارہ واپس آ جایا کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تھوڑی سی خدمت کر لیا کرو، لیکن یہ کہ ہم بستری والا معاملہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو یا رسول اللہ وہ تو ہل بھی نہیں سکتے، وہ تو دن رات رو رہے ہیں، ان کا کام 24 گھنٹے میں صرف رونا ہے، اور میں یہ گمان کرتی ہوں جس انداز سے رو رہے ہیں عنقریب اندھے نہ ہو جائیں، اتنی شدت۔ اسی انداز میں ایک غسان نصرانیوں کا ایک وفد آتا ہے اور بازار مکہ مدینہ میں گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے، تو کوئی بھی اسے بات نہیں کرتا۔ تو یہاں پر کعب بن مالک اشارے سے کہے گئے کہ یہ کعب بن مالک ہیں، تو غسانی اس کے پاس آیا، کہا ہم بڑے اس بادشاہ نصرانی کے وفد ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پہ بڑی ظلم کر رکھی ہیں، لوگوں سے تمہارا بولنا چھڑوا رکھا ہے، بیویوں کو دور کروا رکھا ہے، تو اس طرح کہ ہمارے بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ نا عزت بھی ہوگا، پروٹوکول بھی ہوگا۔ کہا میری زمین میرے پیروں سے نیچے زمین نکل گئی، ہائے میرے مجھ پہ ایسے دن آ گئے، اب کفار بھی مجھ پہ طمع کرنے لگے، چاہت کرنے لگے۔ تو اس پر جب یہ ترتیب چلی نا تو اس نے کہا، حضرت کعب بن مالک کہتے یوں میں نے خط لیا اور جو ابلتا انگارہ تھا، تندور تھا، میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور دوبارہ گھر کے اندر دن رات رو رہا ہوں، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یہ سستی تھی یا اللہ معافی، غلطی تھی یا اللہ معافی کر رہے تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا دور سے اور اس نے کہا اے کعب تجھے خوشخبری، ابھی اس نے اے کعب کہا تھا کہ میں سمجھ گیا قرآن کی آیت اتر چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اب تک کوئی بول ہی نہیں رہا تھا نا، اب کسی نے بولا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بولنے کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا اٹھ جانا ہے۔ تو کہا کہ میں اپنی خوشی سے انتہا پہ اپنی چھت پہ تھا اور جو میرے جسم پہ کپڑے تھے نا میں نے وہ اتار کے صدقہ کر دیا اور کسی سے عاریتاً ادھار کے طور پہ کسی اور سے کپڑے لے کر، اور کیونکہ میری خوشی کی انتہا تھی نا میں نے کہا کہ یہ صدقہ جتنا بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، اور نبی کے پاس آنے پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نبی مسکرا رہے ہیں، اب سلام کیا تو جواب بھی دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا یا رسول اللہ اب ترتیب یہ ہے کہ مجھے اگر نجات دی ہے نا وہ سچ نے دی ہے، آئندہ کے بعد یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، سچ کے معاملہ اور کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ یہاں پہ آتے ہیں صحابہ کرام سے ترتیب چلاتے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی رسول ہیں ذوالبجادین، ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا ابتدا میں کہ یہ اپنے ہی چچا کے علاقے میں تھے، اس کے باپ نہیں تھے، چچا تھا، اور عبدالعزیٰ اس کا نام وہاں پہ اس وقت تھا،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اپنے چچا کو کہنے لگے، اس کو کہا نہیں، دل کے اندر یہ خیال ابھرا کہ توحید کی دعوت اعلیٰ ہے، شرک برا ہے، شرک نہیں لینا چاہیے، توحید کو لینا چاہیے۔ تو اب اپنا چچا اس کا ظالم تھا، پرورش وہی کر رہا تھا، تو اس پر اس نے اس کو اظہار تو نہ کیا۔ جب فتح مکہ ہوا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان تک بھی مزید پہنچی، کہا یا واہ، یہ تو میرے دل میں بھی یہی باتیں آتی تھی۔ تو اس نے چچا کو کہا، چچا اس طرح ہے، شرک چھوڑتے ہیں، توحید میں آتے ہیں، توحید ایک سر اپنے در پہ جھکائیں گے، معاملہ چلائیں گے، باقیوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو اس پر چچا نے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اور اس انداز سے ترتیب چلائی کہ جیسے تسلی دے رہے ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے بات مان لی ہے۔ اب جیسے ہی وہ قریب ہوتے ہیں نا، تو ان کو بیڑیوں سے باندھ لیا، مارا بھی بہت زیادہ، پیٹا بھی بہت زیادہ نقصان۔ اب یہاں پہ یہ رہ رہے تھے، تو اچانک انہوں نے اپنی زنجیروں کو کھولا، تمام تر ترتیبوں کو آزاد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینے آ گئے، اور مدینے میں بیٹھے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں پہ ہیں۔ تو جب ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوئے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس ارادے سے آئے، ساری ترتیب بتائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا نام ہے؟ کہا عبدالعزیٰ۔ کہا لعنت بھیجو عزیٰ پہ، وہ بت ہے، ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، تو ہی تمہارے دل میں گھر کر چکی ہے، تو آئندہ کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہوگا۔ مسجد نبی میں رہنے لگے، اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے، اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے عزت کی، اور ان کی عادت تھی اونچا قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن یہ اونچا پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو روکنا چاہا اور غصہ کیا، اس کو روک دیا اگلوں نے، یا غالباً خود رسول اللہ نے کہا اسے کچھ نہ کہو، یہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے، اور اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا نا، یہ آگے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سارے آ رہے ہیں تو تم بھی آؤ۔ اور یہ 2 کمبلیوں میں تھا، چونکہ جب اپنے چچا سے بھاگ کے آیا تھا نا، 2 کمبلیوں میں، کیونکہ ان کے چچا نے کپڑے بھی اتار دیے تھے تاکہ کہیں پہ جائے نہیں، ایک کمبل کو اوڑا کاٹا، ایک کو شلوار جیسا اور ایک کو قمیض جیسا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کنیت دی ذوالبجادین، 2 چھوٹی کمبلیوں والا۔ تو یہ جب آئے نا ذوالبجادین عبداللہ، یا اصلہ تبوک میں بھی ساتھ جاؤں گا، تو ضرور جاؤ، ویلکم۔ تو اور عرض کرنے لگے یا اصلہ بس اب دعا کیجیے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دینا، اب کوئی جان بچا رہے ہیں، کوئی شہادت مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو درخت کی چھال ہے نا وہ لے کر آؤ، اور جیسے یہ لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بازو پہ باندھا، اور اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کو بچا لینا، کفار کی ضرب سے بچا لینا۔ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ، میں چاہ رہا ہوں کہ شہادت ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ بچ جائے۔ اور ان کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، ضروری نہیں ہے کہ میدان جہاد میں جو جائے گا، ضرب لگے گی، تلوار لگے گی، خون نکلے گا تو پھر تم شہید ہو، نہیں، بلکہ جو بخار میں بھی مر جائے نا وہ بھی اللہ کو پیارا ایسا ہی شہید ہوتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ گئے تھے نا بخار ہی میں شہید ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی پیشن گوئی تھی، تو گویا ان کی چاہت کو گویا اللہ رب العزت نے ان کو پہلے ہی تسلی دے دی، اور ایک طرف سے یہ بھی ترتیب چلا لی گئی۔ اب ذرا آتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری پر۔ میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک وقت ہے، ایک زمانہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری، یہ جو غفار کہتے ہیں نا، یہ غفار نہیں ہے غفار ہے، اور قبیلہ بنی غفار کے یہ شخص تھے۔ تو یہ جیسے آتے ہیں نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اے ابو ذر تو زندہ بھی علیحدہ اکیلے رہے گا، موت بھی اکیلے میں آئے گی، اور پھر اسی عالم میں تنے تنا تو نے اللہ کو جان دینی ہے۔ یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، بس ایک زمانہ گزر جاتا ہے، ابو بکر کا آیا گزر گیا، عمر کا آیا گزر گیا، عثمان کا آیا، اس زمانے میں مقام ربضہ ایک دیہات ہے، جنگل نما ہے، کوئی نہیں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ بھیج دیا گیا تھا۔ جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں نا تو ان کا ایک غلام ہے، ایک بیوی ہے، اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی، نہیں ہے کوئی گھر جیسا انداز، نہیں ہے کوئی مال و متاع، یہی کوئی کل کائنات اس کی دنیا ہے۔ اور جیسے ہی تیسے اللہ رب العزت، کیونکہ یہ مزاج میں فقیرانہ درویشانہ تھے، تو جب یہ ان کا آخری وقت حضرت عثمان کے زمانے میں آیا نا، تو ایک غلام تھا وہ بھی ہٹ گیا، بعد میں چلا گیا۔ تو بیوی کو کہنے لگے کہ کیا حالت ہے؟ بیوی نے کہا حضرت آپ کی حالت بالکل نازک ہے، اللہ کو آپ جان دینے کے قریب آ گئے ہیں، اور میں تو عورت ذات ہوں، کمزور ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا، میں کیسے تمہیں غسل دوں گی، کیسے تمہیں اٹھاؤں گی، کیسے جنازے کی ترتیب ہوگی، اور کیسے تمہارے معاملات اور کفن دفن کے چلیں گے۔ اس نے کہا تسلی رکھ، میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے سنا تھا غزوہ تبوک کے موقع پہ، جب میں آ رہا تھا نا کہ تو اکیلے جیے گا، اکیلا میں جیا ہوں، تو اکیلے مرے گا، اب اکیلے مر بھی رہا ہوں، اور فرمایا تھا کہ ایک قافلہ آئے گا اور وہ تمہاری کفن دفن کے لیے کچھ ترتیب چلائے گا۔ یہ اللہ کو جان دے دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ جب فوت ہو جاؤں نا
تو ربضہ سے باہر نکل کے مجھے ایک ایسی جگہ پہ رکھ دینا نا کہ جس سے آئے جائے قافلہ تو مجھے دکھا بھی دینا، بتا بھی دینا۔ قسمت سے کہ یہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور قافلہ بھی کون؟ عبداللہ ابن مسعود کا، حبر الامہ۔ تو انہوں نے دیکھا تو بیوی نے کہا کہ دیکھو میرے ایک خامد ہیں اور بے سر و سامیانی کے عالم میں یہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو تم سے گزارش ہے کہ آ جاؤ اور ذرا نیکی کر لو، جنازہ کفن دفن کی ترتیب چلا لو، اکیلی عورت ذات ہوں کیا کروں گی۔ تو جب ان کو لے جایا گیا نا قریب اور دکھایا گیا چہرہ، عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی میں نے بھی سنی تھی جو آج آ کے پوری ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بہترین طریقے سے غسل، کفن، دفن، جنازے کی ترتیب چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ واہ ابو ذر غفاری کیا تیرے کہنے، دنیا سے ہٹ کے گئے، دنیا سے ہٹ کے رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ ان کا جنازہ آیا تھا نا، انہوں نے حکم کیا تھا میرے جنازے میں ہر اس بندے کو روک دینا جو سرکاری ملازم ہے، جس نے اپنے پاس مال کو جمع کر رکھا ہے، ہٹا دینا اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ ایک فقیر مزاج بندے نے اس کو غسل دیا تھا، فقیر مزاج بندے نے اس کو کفن پہنایا تھا، اور ایک فقیر مزاج بندے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اللہ کو جان دے گئے۔ کیا عجیب منظر ہے کہ جو دور ہو کے بھی رسول اللہ کے اتنے قریب۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتانا رہ گئی کہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ہے نا، حضرت عبداللہ جب یہ بخار میں فوت ہوئے تھے نا، گویا میں شہید کہوں رسول اللہ کی زبانی، تو جب یہ اللہ کو جان دینے لگے تھے، ان کا جنازہ ابو بکر عمر نے اٹھایا تھا، اور کفن میں اور قبر میں رسول اللہ نے اتارا تھا۔ کچی اینٹوں کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور دعا دی تھی یا اللہ اس سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی میں آپ کے ساتھ اگر تھوڑی سی بات کر لوں نا، ان کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، جندب ان کا اصل نام ہے، بن جنادہ ان کے ابو کا نام ہے، رملہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ پورا قبیلہ کیسے تھا؟ بدماش تھا، ڈاکو تھے، راستے میں چیزوں کو لے لیتے تھے، ابتدا میں خود یہ بھی ایسے تھے، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ترتیب نہیں چلی، اس کے دل میں خود ہی آیا کہ کیا کر رہے ہیں، اپنا مال نہیں بنتا تو لوگوں سے کیوں لیں۔ اس وجہ سے یہ توبہ طائب ہو گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں جب بات پتہ چلی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رونما ہو چکے ہیں، تو کسی نے پھر قبیلے آدھے ایک کو بھی تھوڑا سا نیک کر لیا تھا، تو چند ایک بندے مکہ میں گئے نا، تو دوبارہ جب ان کے قبیلے کے ان کے پاس لوٹے، آ کر کہنے لگے کہ ابو ذر جو تیرا مزاج ہے، جو تیری باتیں ہیں نا، نیکی کیا کرو، گناہ نہ کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو، ایک مکے میں آدمی ہے، محمد ان کا نام ہے، نبوت کے دعوے دار ہیں، تو وہ بھی تم جیسی باتیں کرتا ہے۔ تو ان کے دل میں اٹھا، کہا جب وہ اللہ کے نبی ہیں، باتیں تو ایسی پہنچ چکی ہیں تو کیوں نہ کلمہ پڑھیں، نیکی کر چکے ہیں تو رجسٹریشن نہ کرائیں۔ پہنچ گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے یہ مہمان بنے، اور 3 دن عرب میں جیسے کہ دستور تھا کھلایا پلایا، وجہ نہیں پوچھی کہ ابو ذر آنے کی تیری کیا وجہ ہے۔ تیسرا دن گزرا، ابو ذر علی پوچھ رہے ہیں تیرے آنے کی کیا وجہ ہے، کہا ایسے ایسے اوپر نیچے باتیں کرنے لگا، کیونکہ اب مکے میں آیا تو دیکھا کہ توحید کا نام ہی لینے کی اجازت نہیں ہے، تبھی تو ہجرت ہوئی تھی، تبھی تو بدر ہوا تھا، تبھی تو عہد ہوئے، تبھی تو خندق ہوئے، تو یہاں پہ تو ایک معاملہ ہی الگ ہے۔ میں نے سمجھا کہ میں آرام سے ان سے اجازت لے کے نبوت کا اعلان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا یہاں پہ ترتیب چلاؤں گا۔ تو یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کی باتوں کو ٹٹولا بھانپا اور جانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ اور کسی کو پتہ نہ لگنے دینا، اور اگر میں کسی کام کے بہانے رک جاؤں نا تو تم پیچھے میرے چلتے رہنا، کہیں کسی دیکھنے والی آنکھ کوئی میلہ تمہیں نہ سمجھے اور تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ابو ذر کی آنکھیں ہیں جو رسول اللہ کا دیدار کر رہی ہیں، اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس مکہ میں کچھ دن باقی رہے، تو مکہ میں جیسے رہے نا تو ان کا جوش ایمانی ان سے رہا نہ گیا، کعبے کے قریب گویا جیسے آج کوئی مندر میں جا کے لا الہ الا اللہ اور بت توڑ دے، یہی انداز تھا، کیونکہ کعبے میں تو 360 بت پڑے ہیں، تو یہاں پہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی باتیں کی، بس تمام تر کفار کا تھا کہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ یہی تو ابوبکر صدیق اور یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ تو حضرت عباس گزر رہے تھے، وہ ان کے اوپر آ کے گر پڑے، کہا کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو، یہی معاملہ لے دے ختم ہو گیا۔ دوبارہ دوسرے دن وہی مار کھایا ہوا شخص، توحید کی علامت دیکھو، ایمان کی نشانی اور چاشنی دیکھو، یہ شخص دوبارہ کعبے کے قریب، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تھا ایک ہے، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ٹیکنا ہے ماتھا تو اسی کو ٹیکو۔ دوبارہ کفار نے مارا۔ یہاں پہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے نا، حضرت علی اور مرتضیٰ اور باقی، کہا تمہیں پتہ ہے تم کس کو مار رہے ہو، اس کے قبیلے کو جانتے ہو نا،
اور دوسری بات یہ کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم قافلہ شام کی طرف بھی لے کر جاتے ہو، راستے میں یہی قوم پڑتی ہے جس سے تمہارا امن ہے، ان کے بندے کو مارو گے نا، پھر خیر مناؤ اپنے قافلے کی، خیر مناؤ اپنی تجارت کی۔ تو کہا ہاں بات تمہارے پتہ کی ہے، چھوڑ دی۔ تو دوبارہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح ہے ابو ذر کہ تیرے ایمان کو شابش ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ فی الحال اعلان کرنا نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رب نے بھی روک رکھا ہے، تو تم واپس چلے جاؤ۔ جب ہجرت کر کے میں مدینے پہنچوں گا نا، رب تعالیٰ نے مجھے ہجرت کرانی ہے، تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ سارے لوگوں کو، یہ شام چلے گئے تھے نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد، اور وہیں پہ رہتے تھے، اور لوگوں کو جا کے حضرت معاویہ کے ساتھ بھی لڑ گئے تھے، کیوں اتنے مال کو تم نے جمع کر رکھا ہے؟ قرآن نے نہیں کہا کہ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں ان کا کل قیامت دن دوبارہ اکٹھا ہوگا، پگھالا جائے گا، جسموں پہ داغا جائے گا؟ امیر معاویہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ بےمانوں کے لیے اتری تھی، یہ کفار اور دو نمبروں کے لیے اتری تھی، یا ایسے افراد کے بارے میں ایسی آیت اتری تھی جو سونے چاندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم تو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو فلہذا کہا نہیں، جائز معاملہ اور ہے، افضل اور ہے، وہی کرو، دوپہر میں ہو تو رات کا کیوں رکھتے ہو؟ اس جیسے درویش مزاج۔ انہوں نے خط لکھا تھا حضرت عثمان کو کہ اے عثمان، حضرت ابو ذر غفاری سے ہماری جان چھڑائیں، یہ تو ایسے ترتیب چلاتا ہے۔ عثمان کے پاس جب آئے نا، تو عثمان کے پاس آنے کے بعد حضرت عثمان نے یہاں پہ دیکھا تو یہ لڑ جاتے تھے۔ عثمان نے اسے اپنے پاس بلایا، صحابی رسول ہو، تمہارا معاملہ الگ ہے، تو تمہاری ہم میں شخصیت ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس مزاج کے آدمی ہو کہ آپ کے لیے جنگل بہتر ہے۔ تو جو معاملہ ہے نا، جائز کا معاملہ اور ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا نا، کچھ کھانے کو کچھ ترتیب کو ایسا نہیں تھا، آخری غزوہ تھا، اور اسے بھی جیش الاسرہ قرار دیا گیا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، تو اس طرح کہ آپ چلے جائیں۔ تو امیر المؤمنین کا حکم ہے، سیدنا علی المرتضیٰ ان کو عثمان کے زمانے میں ربضہ لے کر گئے تھے ایک حد تک، تو وہیں پہ جب اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ منافقین کی جو ترتیب تھی نا، یہ باتیں بھی کستے تھے۔ تو ایک بندہ جس کا نام ودیع بن ثابت ہے، اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر باتیں کی، کہا یہ کیا ہے، گھروں میں بیٹھو، کیا لڑنے جاتے ہو، اور اس جیسی بہت کچھ باتیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بلوایا، ادھر آؤ، اور اس نے یہ بھی ودیع نے کہا تھا کہ ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن چاہت کرتے ہیں اے کاش کہ ہمیں 100 لتر تو مارے جائیں، لیکن ہماری بات رسول اللہ کو پتہ نہ چلے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے عمار بن یاسر کو بلایا، ادھر آؤ اور جاؤ ودیع کے پاس، اے عمار، اور اسے جا کے کہنا کہ تم نے ایسی بات، تم نے کون سی باتیں کی ہیں، تو وہ جب انکار کرے نا تو تم خود بتا دینا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں، اور بتا دینا رسول اللہ کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل چکا ہے۔ تو یہی ترتیب چلی تھی جب وہ بعد میں جا کے حیران ہوا تھا۔ تو یہ ہے غزوہ تبوک کا مختصر سا خلاصہ کہ کس تنگی میں گئے ہیں، کس ترتیب سے لوٹے ہیں۔ اللہ نے ابتدا میں اگر تکلیف رکھی ہے نا، انتہا میں زبردست قسم کا انداز بھی رکھا ہے۔ اور میں نے جب یہ پڑھا ہے تو مجھے ایک ذہن میں بات آئی، ایک طرف اگر فتح ہے نا، دوسری طرف رب تعالیٰ نے تھوڑی رسی بھی مضبوط کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ دنیاوی تم نے زیب و زینت کے اندر نہیں چلے جانا۔ غزوہ بدر ہے، واضح طور پہ فتح ہے۔ غزوہ احد میں تھوڑی سی آخر میں تھوڑی سی مار ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھ لو فتح مکہ ہے تو بہترین واضح طور پہ فتح، لیکن اس کے بعد جب دوسرا غزوہ حوازن حنین ہوا تھا تو پھر ابتدا میں تھوڑی سی مار کھائی، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یقین اللہ پہ رکھنا ہے، مخلوق پہ نہیں رکھنا۔ اب ذرا قرآن پاک کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو کس کس انداز سے بلایا، کس کس انداز سے منافقین کے بارے میں اب تک کی جو بات تھی یہ آپ کے ذہن میں ایک پس منظر بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت نے تبوک کے موقع پہ کیا ترتیب چلی اور کیا معاملہ چلا۔ اب واضح طور پہ اللہ بتا رہا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام پہ غزوہ احد کے موقع پہ اتری ہیں۔ میں آپ کو اس اگر میدان میں لے کر چلوں تو ان باتوں کو آپ سنیے، یہ الگ انداز ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک ہے، سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر اس کی 38 سے شروع ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم فی الارض، کہ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہے کہ نکلو اور تم رک جاتے ہو۔ یہ واضح طور پہ آیت تھی جس سے پتہ چلا کہ اگر جو رکے گا منافق قرار دیا جائے گا، اور ان کی بھی بات آئی جو 3 بندے رک گئے تھے اور دوبارہ انہوں نے اپنی بات کو واضح طور پہ قرار دے دیا تھا۔ تو یہاں پہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور لوگو کیا تم دنیاوی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہو بدلے آخرت کے؟ تو پھر سن لو، یہاں پہ تھوڑے سے مزے ہیں، تمہارا بچپن بھی ہے کہ تمہارا کمزوری، بڑھاپا بھی ہے کہ کمزوری، تھوڑی سی جوانی ہے اور اس میں بھی کبھی بیمار ہو جاتے ہو، اس دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت زبردست ہے بھائی، اس کو نہیں لیتے۔ تو ابتدا میں نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری، اور سن لو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کے نفع ہاں ہیں، آخرت کے نفع ہاں ہیں، لیکن یاد رکھو آخرت کے نفع کا کوئی حساب نہیں ہے، بے دھڑک ہے، بے حساب ہے، ملتے ملتے جائیں گے، وہاں پہ ختم نہیں ہے۔ یہاں پہ کروڑ روپیہ بھی تنخواہ ہو نا تو کروڑ کا مطلب ہے کہ ایک حد تک ختم ہوگا خرچ کر کے، وہاں پہ نہیں ہے، بس ہے ہی ہے،
نہیں ہے جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے آگے بتایا یہ بات یاد رکھ لو، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اللہ رب العزت تمہارے اوپر ناراض بھی ہوگا، بہترین قسم کے عذاب سے بھی تمہیں دوچار کرے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ پھر تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے کر آئے گا اگر نہیں جاؤ گے، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، یہ تمہیں پتہ ہو۔ تو اگر تم کام کرو گے نا یہ تمہاری بھلائی ہے۔ میں فیصل آباد میں تھا، میرے 8 سال مکمل ہونے لگے تھے، تو وہاں پہ آخری دنوں میں بڑا پریشان تھا، اور اس شدت کا پریشان تھا کہ ہر ایک منہ دیکھ کے کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو اس پہ ترتیب ایسی چلی کہ میں اس سوچ پہ پریشان تھا کہ اللہ کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، آج آ کے ایک سفر تو مکمل ہوا ہے، کیا اللہ نے آگے چھوڑ دینا ہے یا مکمل ترتیب چلانی ہے؟ پریشان تھا۔ تو اس پر ایسی ترتیب چلی کہ میں رات سویا اور خواب دیکھا کہ اسی مسجد میں بیٹھا ہوں فیصل آباد میں، اور مکمل اندھیرا ہے، مکمل علاقہ اندھیرے سے بھرا ہوا ہے، اور ایک تختی ہے اس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل سیاہ ہے، اندھیرے جیسی، اتنا کہ ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، پورا ماحول ایسا کالا ہے۔ تو میں بھی ان میں بیٹھا ہوں، تو لوگ ایک اس تختی کو لے رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں ایسے، اور ہر ایک کھینچنے کی وجہ یہ کہ اندھیرا روشنی ہو، بھئی اندھیرا ختم ہو، دن ہو رات ختم ہو، ظلمت اندھیری ہے یہ روشنی اور نور میں بدلے۔ تو ہر ایک کھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ بس جو بھی ہے نا ہے اس تختی میں، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اوپر، جو بھی ہے خیر اسی میں ہے۔ تو اچانک بہت سارے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، کہا یہ علی بھی تو بیٹھا ہے، اسے دے دو یہ کچھ کرے گا۔ تو جیسے میرے ہاتھ میں آتی ہے نا، میرے ہاتھ پہ آنے پہ اتنا بہترین قسم کا پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے کے ایک حضرت تھے، ہمارے بڑے بہترین مکرم دوست بھی تھے، تو میں ان کے پاس گیا تھا، اور ان کے پاس جا کے میں نے کہا تھا حضرت میں چاہتا ہوں کہ اللہ رسول کا کام کروں، کہیں ایسے نہ ہو کہ دنیا میں جا رہا ہوں دنیا کی غرقی میں غرق ہو جاؤں۔ تو کہا انہوں نے مجھے ایسی نصیحت کی نا آج بھی دل پہ نقش ہے، کہا بچے اس طرح ہیں، ترتیب کمال یہ نہیں ہے کہ تم نتیجے دو، کمال یہ ہے کہ تم کام میں لگو۔ تمہاری یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اے اللہ میرے جسم کو دین میں چلا، اور رہ گئی بات نتیجے کی چھوڑ دو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم کوشش میں لگے ہوئے ہو، بھائی بلایا ہے 4 آئے ہیں چھوڑو اسے، بات کی ہے 5 نے سمجھی ہے 6 نے گلے کیے چھوڑو اسے، جو بھی ترتیب ہے اللہ کے لیے کرو، اصل مقصد ہے کہ تمہارا جسم استعمال ہو، یہ ہو گیا اللہ دے گا، دنیا میں نتیجہ نہ ہو آخرت میں تو ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر قوم بدل دے گا، پھر معاملہ الگ ہوگا، ہٹ جاؤ گے یہاں سے، اور یہ یاد رکھنا کہ اگر ہم تمہیں بنا سکتے ہیں نا واللہ ولا کل شیء قدیر، دوسرے لا بھی سکتے ہیں۔ تو آگے ترتیب الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے نا، وہ اشارہ دیا غزوہ ہجرت کے موقع پر کہ نبی علیہ السلام اکیلے نکلے تھے، ایک یار تھا جس کا ذکر ہے، تو اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں رسول اللہ اور ابو بکر غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ابو بکر صدیق رسول اللہ کو کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہنے لگے یا اصلا کہ ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پہ دشمن آ گیا، تو نبی نے فرمایا جو نبی نے ابو بکر کو غار میں فرمایا تھا وہ یہاں پہ درج ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم کیوں کرتے ہو، یہ آ چکی ہیں، اللہ بھی تو ہے، اللہ خیر کرے گا۔ حتیٰ کہ غار کے دہانے پہ آ گئے، پیشاب نبی علیہ السلام کے منہ کی طرف کرنے لگے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ نہ سکے، غار اس انداز کی تھی۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر دیکھ لیا ہوتا نا ہماری طرف منہ کر کے پیشاب تو نہ کرتا، اللہ نے ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی واضح طور پہ بات ہے۔ اچھا یہاں پہ لا تحزن، حزن نہ کرو، غم نہ کرو، غم اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ترتیب تو مشہور بھی ہے کہ جو ہو چکا ہو وہ غم ہے، جو آنے والا ہو وہ خوف ہے، اس کی تعریف دوسری بھی کی گئی ہے، جو اگلے کے بارے میں تم پریشان ہو نا اسے حزن کہتے ہیں، خود کے بارے میں تم پریشان ہو نا اسے خوف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر، یعنی ابو بکر کو اپنی نہیں ہے رسول اللہ کی ہے حزن، کہ تم میرے بارے میں غم نہ کر، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس پر پھر ہمارے ساتھ ہیں کیسے تشریح آگے سنو، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ رب العزت نے پھر اپنی سکینت اتاری۔ یہاں پہ ضمیر ہے واحد کی، واحد مذکر غائب کی، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اللہ نے اتاری، اللہ نے یہاں پہ قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ان پر اتاری۔ تو یہاں پہ علماء میں بحث چلی ہے کہ یہ اس پر مراد کون ہے، رسول اللہ ہیں یا ابو بکر ہیں؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور اس کی وجہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی تسلی میں ہیں، تب بھی تو ابو بکر پریشان کو تسلی دے رہے ہیں، تو دیا اسے جاتا ہے جس کے پاس نہیں ہے۔
تو یہاں پہ ان کو دی گئی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ایسے تمہیں لشکروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے مدد کی تھی کہ جو دکھنے والے نہیں تھے، اور کافروں کو نیچے کر دیا تھا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ غالب رہے گا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، جس عالم میں ہو نکلو، جس ترتیب میں ہو نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے جانوں سے بھی مال کرو، اپنے جہاد کرو، اپنے جانوں سے بھی، اپنے مالوں سے بھی تم نے جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے تکلیف ہے، ذالکم خیر لکم، موجودہ تکلیف ہے، آئندہ اللہ آسانی کرے گا۔ جس طرح ابتدا میں صلح حدیبیہ ہے تکلیف ہے، لیکن بعد میں رب تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے۔ لو کان عرضا قریبا، اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ منافقوں کی بات کی ہے کہ دیکھو نا یہ منافق لوگ یا رسول اللہ ایسے ہیں کہ اگر تمہارے لیے کوئی اچھا نفع کی بات ہو نا تو یہ تمہارے قریب ہو جاتے ہیں، اور اگر برائی کی بات ہو تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی تمہیں سمجھا لیا تھا کہ تم قریب نہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کو بتایا جا رہا ہے کس بات پہ معاف کیا ہے؟ یہ جو ابتدائی بات تھی نا کہ جب منافقین آ رہے تھے یا اصلا ہمارے مجبوری ہیں ہم نہیں آ سکتے، تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جو نہیں آنا چاہتا تمہیں اجازت ہے، تم بھی مجبور ہو، تم بھی مجبور ہو، تم بھی مجبور ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تھا اے پیغمبر، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ کرنے والے کام پہلے ذکر نہیں کیا، تسلی پہلے دی ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف تو کر دیا ہے، تسلی رکھو۔ یا اللہ کس بات پہ؟ اب سنو کس بات پہ؟ لما اذنت لهم، اجازت کیوں دی آپ نے ان کو؟ وہ کہہ رہے نہیں آ رہے تو آپ نے کیوں کہا ہے کہ نہیں آ رہے؟ یا رسول اللہ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ ان کو کہتے کہ نکلو، صحابہ تو پہلے ہی آ رہے ہیں، اور منافقین اگر آپ کی اجازت سے رک جائیں گے تو ان کے پاس ایک بہانہ رہ جائے گا، دیکھو ہم رک رہے ہیں رسول اللہ کی اجازت سے اور صحابہ جا رہے ہیں رسول اللہ کے حکم سے، تو ان کے پاس بھی ایک پیمانہ آ جاتا۔ اگر آپ نہ کرتے نا واضح طور پہ یہیں پہ آپ جان لیتے کہ کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے معافی کی اعلان پہلے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے پیغمبر جو آپ سے اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں نا، نہ یہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، اور کیونکہ پھر یہ اسی بنیاد پہ جا کے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ اس ہی کی ذریعے سے تو وہ انہوں نے جہاد کرنا جب مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور رہ گئی بات اظہار اس وجہ سے کہ تھوڑے نفع لیں، تو ہمیشہ نفع میں تمہارے ساتھ ہوں گے، تکلیفوں میں ہٹ جائیں گے۔ تو واللہ علیم بالمتقین، جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں نا یہی متقین ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ان کے دلوں میں رعب ہے، وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، ان کے دلوں میں رعب ہے، اور اس انداز کا رعب ہے کہ اس ہی رعب اور شک کے دبدبے میں ہے، کبھی رعب آ جاتا ہے کبھی شک آ جاتا ہے، اور اسی کے اندر مارے کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا سرے سے ارادہ ہی نہیں تھا نکلنے کا۔ یا اللہ کیسے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ کچھ ہوتا نا، کچھ کوشش تو کرتے، انہوں نے کچھ کوشش بھی نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَهُمْ، اللہ رب العزت نے پھر ان کے بیٹھنے کو ہی فرمایا کہ تم بیٹھو ہی رہو، اگر تم پیچھے رہتے ہو تو پیچھے ہی رہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ مزید ارشاد فرمایا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اب بیٹھ جاؤ کن کے ساتھ؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون ہے وہ؟ منافق ہے، تم بھی منافق ہو، ایک جیسے ہو، بیٹھ جاؤ۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، یا رسول اللہ اور شکر ہے کہ یہ نہیں آئے، اس کی وجہ اگر یہ آتے نا آپ کو تکلیف میں ڈالتے، یہاں پہ کوئی مسئلہ بنا دیتے، یہاں پہ کوئی فتنہ پھیلا دیتے، یہاں پہ کوئی بدتمیزی کر لیتے، صحابہ کے خلاف میں کوئی نہ کوئی ترتیب چلاتے، تو اس وجہ سے صحابہ کو بھی اللہ نے بچایا منافقوں سے، اور آپ کی ذات کو بھی بچایا، اور غزوے کو بھی واضح طور پہ بہترین کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کیا پیغمبر جی ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ مجھے اجازت دے دو، بیٹھنے دو، اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کرو۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اس ہی شخص کے بارے میں جس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور عورتیں دیکھوں گا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کیا تم فتنے میں مبتلا ہوگے؟ الا فی الفتنۃ سقطوا، تم فتنے میں آ چکے ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا فتنہ ہے کہ تمہیں اللہ کہہ رہا ہے نکلو، اور نہ نکلنے والوں کو اللہ رب العزت نے روک رکھا ہے کہ تم ایسا معاملہ نہ چلو، ضروری ہے کہ نکلو، اس سے بڑھ کے کیا معاملہ ہوگا؟ تم منافق بن چکے ہو۔ اور یاد رکھو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بس تم نے مرنا ہے۔ وہ جیسے آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے نا، نماز میں آیت الکرسی پڑھو تو تمہارے اور جنت کے درمیان میں صرف آیت الکرسی کا فرق ہے، یہاں سے مرو گے اللہ کے پاس جاؤ گے جنت میں۔ یہاں پہ ان کی منافقت کی وجہ سے یہی کہا گیا کہ یہ مریں گے نا فوراً فتنے کے اندر جائیں گے، کون سی؟ جہنم کے اندر، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یا اصلا ان کا حال تو آپ کے ساتھ یہ ہے ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو اچھائی پہنچے ان کو دکھ پہنچتا ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یقولو، یہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو پہلے سے سمجھداری کر کے اپنے معاملے کو بچا رکھا تھا، کیوں گئے تھے؟ ہم نے تو روکا تھا۔ ان کا یہ انداز ہے۔
اب ذرا ان کا ہے اور دوسری طرف صحابہ کرام کا بھی دیکھو. تھوڑا سا ابتدا میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ منافقین کے بارے میں بھی بات کی ہے, اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے ان کے بارے میں, مومنین کے بارے میں, کہ ان تستغفر لہم, یا اصلا یہ جو منافق ہے نا, آپ ان کے لیے استغفار کریں, او لا تستغفر لہم, یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ نے ان کو کبھی بھی نہیں بخشنا, ہمیشہ یہ ایسے ذلیل و خوار رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا, اور آگے فرمایا فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں پیچھے بیٹھ کے خوش ہو چکے ہیں. وکارہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے یہ بات کو بڑا عجیب سمجھ رکھا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ لڑیں, اپنی جانوں کو پیش کریں اور اپنے مالوں کو پیش کریں. تو اب کہتے کیا تھے, وقالوا لا تنفروا فی الحر, کہ دیکھو اتنی سا گرمی ہے, کہاں نکل رہے ہو, گرمی میں نہ نکلو. قل نار جہنم اشد حرا, اور لوگو او منافقو تم بھول گئے ہو جہنم کی گرمی کو, یاد رکھو جہنم کی گرمی اس سے بڑھ کے ہے, اور جہنم کی آگ اس سے تپش میں زیادہ ہے. تو اگر آج تھوڑی سی دیکھ کے تم نہیں سہ سکتے, جو اگر نہ گئے نا جہنم کی آگ تمہیں لگے گی, تو اس کو تم وہ کرو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تمہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے, تمہیں زیادہ رونا چاہیے. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کر چکے ہو, تمہارے حالات بڑے خراب ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ, اب نبی علیہ السلام کی مدینہ کی طرف واپسی ہے تبوک سے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اے پیغمبر جی جب آپ لوٹو گے نا, یہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. اب واضح طور پہ منافق ننگے ہو رہے ہیں, کام ہونے سے پہلے بتایا جا رہا ہے ایسا ہوگا منافق ہے, ایسا ہوگا منافق ہے. یہ جب آ جائے نا تو آپ کہیں وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ أَبَدًا, آئندہ کے بعد تم ہمارے ساتھ کبھی جنگ نہ لڑنا. یہ اصلا بس وہ اوپر نیچے ہو گیا تھا, کمزوری غلطی نہیں بھئی, تم کعب بن مالک نہیں ہو, مرارہ بن ربیع نہیں ہو, ہلال بن امیہ نہیں ہو. ان کا انداز الگ تھا, آ کے سچ بولا تھا, وہ ان کے دلوں میں ایمان تھا, تم 2 نمبر ہو اس وجہ سے. اور اگر یا رسول اللہ یہ مر جائیں, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, یہ کبھی مر جائے نا, ان کے جنازے بھی آپ نے نہیں پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي, کیا جنازہ نہیں پڑھنا, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي, ان کی قبر پہ آ کے آنا بھی نہیں ہے اور یہاں پہ ٹھہرنا بھی نہیں ہے. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ سے کفر کیا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, اسی حالت میں یہ مریں, اور یہ حد سے گزرنے والے فاسق تھے. اے پیغمبر جی رہ گئی بات ان کی دنیاوی انداز کی, کہ آپ جیش الاسرہ ہو, کچھ نہیں ہے, اور ان کے پاس آلہ ہے, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, آپ کو ان کے مال کے زیادہ ہونے, اولاد کے اعلیٰ ہونے کی طرف آپ کو توجہ نہیں کرنا چاہیے. اس بات سے یہ پتہ چلا کہ یہ بات ممکن ہے کہ کافر کا ملک اعلیٰ ہوگا, مال ہوگا, لیکن ایمان نہیں ہوگا. تو ٹٹولو تم ایمان سے, ان چیزوں سے نہیں. انما یرید اللہ, اللہ نے جو ان کو دے رکھا ہے نا, اس وجہ سے دے رکھا ہے, ان یعذبہم بہا فی الدنیا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اس ہی کے ذریعے سے تو ہم ان کو عذاب دیں گے, اور ان کی جب جان نکلے گی یہ 2 نمبر ہوں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ سیکھنے کو, بہت کچھ ترتیب سے ہمیں ملا ہے سیکھنے کو. تو اس چیز کو ہم نے صرف یہ نہیں سننا ہوتا کہ 1450 سال پہلے کیا ترتیب چلی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جیسے حال اگر آج ہمارے ساتھ ہو جائے نا, تو ہم بھی نبی علیہ السلام جیسے بنیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اللہ دی جزائے خیر ہوئے. اچھا چلو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. انہیں نہ رابطہ کر چھوڑو, کوئی ساتھی کال والی ترتیب ہوئے تو وہ کر کے سر. اچھا